آپ یہ بتاؤ، آپ مسلمان ہو؟ عبداللہ آپ مسلمان ہو؟ ہاں جی۔ تو وہ جو مولوی صاحب ہیں ظفر اللہ شاہ صاحب، وہ بھی مسلمان ہیں؟ ہاں یہ جی۔ نہیں پتا وہ بھی مسلمان ہیں؟ وہ پھر شبلی رسول اللہ کے مسلمان ہیں، وہ تو شبلی یہ رسول خضر اللہ پڑھتے صاحب ہیں۔ آپ کی تکلیف میں نے نا 1 منٹ میں دور کر دینی ہے۔ نہ دور نہ کرنا، تم ڈاکٹر سرجن نہ بنو، تم جو ہو وہی رہو۔ یہاں پہ تم ہم سب سے بڑے بڑے سرجن بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بھائی پرسنلی ادھر آپ زیادہ خضر صاحب ادھر آپ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتے۔ اگر ہاں جی آپ ٹھیک ہے۔ مسلمان ہیں نا تو ابھی کہیں کہ آپ مرزا صاحب کو ان کے دعووں میں سچا نہیں مانتے، بولے خضر صاحب۔ بات سنیں۔ یہ نبی پاک نے بتایا ہے کہ یہ آپ پوچھنے کا مرزا جو صاحب بندہ، کو ان کے دعووں میں سچا مانتے ہیں خضر صاحب؟ سارے رکے ذرا ایک منٹ، سب میوٹ کریں ذرا۔ خضر صاحب جواب دیں۔ خالد بھائی ایک منٹ صبر کریں۔ یار ایک منٹ رکو یار، ایسے نہ کیا کریں۔ خضر صاحب آپ مرزا صاحب کو ان کے دعووں میں سچا مانتے ہیں؟ آپ نے میرے سے سوال کیا نا، میں جواب میں نے صرف اتنی بات کرنی ہے، اس کے بعد آپ سارے دوست بات جی کریں۔ جی، عبداللہ دیں جواب۔ کسی بندے کو ٹیگ نہ کیا کرو، جو حقیقت ہوتی ہے، جو تاریخی سچی بات ہوتی ہے، اس کو مانا کرو۔ ہم یہ تو تم لوگ شاطبیت ان کی والے طرف کارڈ داری کھیلنے نہیں کر شروع رہے۔ کر دیتے ہو نا، یہ غلط ہے۔ ہم ان کی اس طرح کی عبداللہ بھائی شاطبیت طرف- کارڈ ہے، نہیں، میرے پاس مسئلہ نہیں ہے۔ بات سنے نا، چھوڑے بھائی اس آپ بات کو، مجھے چھوڑے دلیل بات دیتے سنو۔ جویا صاحب کہ سارے نہ آقا بولیں کو یار۔ غلام کو آقا پر پرکھا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں جی پرکھا جا سکتا ہے، روحانی کوئی غلام کو مثال پرکھا جا ملتی سکتا ہے؟ ہے۔ میری تو بات سنو دکھائیں۔ یار میری ایک بات منٹ سنو۔ یار، جویا صاحب ایک منٹ۔ روحانی غلامی کی تو وہ بات میری وہ بات تو سنو۔ کہہ رہے ہیں میرا روحانی عبداللہ میں باپ کوئی بتاتا نہیں ہوں ہے۔ یار، بولی مرزا جاتے صاحب ہو۔ نے یہ کیٹیگری کے لیے لکھا ہوا میں ہے، بتاتا ہوں علم و کہ ایک بیٹا- معرفت میں میرا کوئی روحانی باپ نہیں ہے۔ ایک بیٹا جی۔ ہے، جب وہ اچھے کام کرتا ہے، جب وہ کسی اچھے پوزیشن پہ پہنچتا ہے، تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلانے باپ کا بیٹا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لحاظ سے ضرور پرکھا جاتا ہے کہ یہ غلام نبی اس کا ہے، یہ امتی نبی ہے، اور یہ غلام نبی ہے کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ان کو پرکھتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اس مقام تک پہنچا ہے۔ اس نظریے سے ضرور دیکھا جا سکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ جواب میں نے تمہیں دے دی ہے۔ یہ آپ نے بنایا نا اصول، یہ دنیا کا اصول نہیں ہے۔ اور مرزا صاحب نے اپنے آپ کو غلام بھائی نبی آپ کبھی کہا ہی نہیں۔ آپ ایک انڈیویجول ہو مرزا نا۔ صاحب نے کبھی نہیں کہا۔ آپ- ایک تو بات سارے سنو۔ بولنے لگ پڑتے ہو، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں، میں بات یہ ایک کہہ رہا ہوں کہ کرتے- آپ ایک جب میں انڈیویجول ہو نا، کرنے آپ لگتا تو دنیا کو سارے کیسے بول کہہ پڑتے ہو۔ سکتے ہو؟ یار ویسے نا یار ہاں جی۔ یہ زیادتی ہم لوگ کر رہے ہیں، اب دیکھیں چل جی، کر لیں بات ہے، نہ کریں ایسے یار۔ دیکھیں اگر جویا بھائی بات کر رہے ہیں تو پھر باقی بات نہ کریں۔ اگر وہ عبداللہ بھائی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کو جویا بھائی کو پھر 1 to 1 بات کر لیں نا، پھر اگر بیچ میں بولیں گے تو ان کا پھر اعتراض ٹھیک ہے کہ میں بولنے لگا ہوں تو آپ سارے بولنے لگ گئے ہو، تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصول پہ ہمیں بھی چلنا چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ جویا بھائی کی بات ہو رہی ہے، ان سے بات کر لیں۔ جی عبداللہ صاحب بولیں، کیا بول رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب نے کہیں بھی اپنے آپ کو غلام نبی نہیں کہا، امتی نبی نہیں کہا۔ امتی نبی کی بھی اصطلاح آپ لوگوں نے بعد میں اختیار کی ہے۔ اور یہ غلام نبی کی اصطلاح تو یہ میں جویا صاحب سے سن رہا ہوں آج پہلی بار، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب کے لٹریچر سے یہ بات نہیں ملتی نا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اس وجہ سے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں محمد رسول اللہ ہوں اس وجہ سے کہ میں رسول اللہ کا ذیل بروز ہوں، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں کہیں بھی غلام جو ہے غلام ہے، غلام تو نوکر ہے نا۔ غلام کو نہ آقا پر، غلام کو بادشاہ پر کیسے پرکھا جاتا ہے؟ کس نے یہ اصول بنائے ہیں اور کہاں ہے یہ اصول، اور کس کی طریقہ ہے یہ کہ غلام کو جو ہے وہ آقا پر پرکھا جائے گا؟ جی جویا بھائی آپ نے کرنی ہے بات، کنٹینیو کریں۔ موسیٰ بھائی آپ ان کے ساتھ کریں ذرا 2 منٹ یار۔ اچھا سیدی بھائی اب آپ کر کیونکہ لو، میں جواب دے آپ کر چکا لو، ہوں۔ آپ جو بات کرنا چاہ رہے تھے آپ کر لو۔ دیکھیں بات تو آپ ہی کریے گا موسیٰ بھائی، میں صرف یہ پوائنٹ ان کو دینا چاہتا ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یا ان کا وہ لیول نہیں ہے کہ یہ روحانیت کو، جسمانیت کو، یا یہ جو عام جو سلیوری کا سسٹم چلتا ہے اس پہ لے جاتے ہیں نا یہ لوگ، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے صحابہ تھے نا جنہوں نے بڑے بڑے مقام حاصل کیے ہیں، حضرت ابو بکر، وہ بھی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہی تھے، روحانی غلام تھے، ان سے روحانیت سیکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ خود ان کے اندر موجود ہے،
गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ठीक है? तो किस तरह की गुलामी है इनकी रसूल के साथ? वो यही रूहानियत की है ना। तो एक जब अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, अल्लाह ताला के रसूल ने कि इमाम महदी मसीह मौद तशरीफ लाएंगे, ठीक है? तो वो उनका ही गुलाम होएंगे ना, उन्हीं के रूहानी गुलाम होएंगे, उन्हीं के रूहानी बेटे होएंगे, वो इमाम महदी ऐसे तो नहीं ना होएंगे, ठीक है? और फिर ये चीजों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करी जा रही है। हम इनसे पूछ रहे हैं कि यार आप लोगों ने कलमा चोरी कर लिया है, आप लोगों ने नबी का जिस्म चोरी कर लिया, नौजुबिल्ला, उनकी रूह चोरी कर ली, आपके बड़े बड़े जो बुजुर्ग गुजरे हैं, ठीक है? आप इन बातों को कैसे लेते हैं? हम तो चले उनको किसी ना किसी रंग में कहेंगे कि हाँ भी ये इन्होंने इस्तारा के रंग में बात की थी या इस तरह करके की थी, लेकिन ये इस चीज का तो मैं भी नहीं दफा कर सकता शिबली रसूल अल्लाह का। कि शिबली कौन सा रसूल था, कैसा रसूल था, शरीयत वाला था, नई शरीयत वाले थे, वो किस तरह से रसूल उन्होंने अपने आप को कहा है? या थानवी रसूल अल्लाह? आप कह रहे हो कि वो जो आप भी मुसलमान हो, जफरुल्लाह शाह भी मुसलमान है, अभी जफरुल्लाह शाह जो है वो मेरे अली शाह साहब को मानने वाला है, और मेरे अली शाह साहब चिश्ती रसूल अल्लाह का दफा करते हैं अपनी किताबों के अंदर। तो फिर वो कैसे मुसलमान है, आप कैसे मुसलमान हो? और ये कहाँ पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो बंदा भी वो किसी के दावा को इनकार करेगा वो मुसलमान होएगा, जो नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं होएगा? बात तो थोड़ी लॉजिक से करें ना, अपना टाइम मिले, लेकिन कोई लॉजिक से बात को आगे बढ़ाएं, को पता चले हमें। जी मूसा भाई मैं लास्ट करने लगा, मैं जी। करने लगा। तो पहली बात बड़ी लॉजिकली गल है कि तीन तो ਤੁਹਾਡੇ भी कोल भी नबी होए ना, चिश्ती रसूल अल्लाह भी होए, शिबली रसूल अल्लाह भी होए, थानवी रसूल अल्लाह भी होए। ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਮੇ ਆਪਣੇ ਪੜਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਕ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। जी तुसी आओगे साडे कोल साडी ब्राड ते तुसी तो अंदाज देंगे जी। सैफी साहब पहली तो बात यह है कि जो आप लोग कहते हैं ना कि हमने मिर्जा साहब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से माना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है हदीस में मसीह मौद के आने का, जबकि मिर्जा साहब जिल्द 19 सफ़ा 140 पर लिखते हैं कि मेरे मसीह मौद के दावे की बुनियाद हदीस है ही नहीं। ठीक है, जब मिर्जा साहब के दावे की बुनियाद हदीस है ही नहीं तो फिर वो मिर्जा साहब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म किधर गया? जब आने वाला दावा करने वाला ये कह रहा है कि मेरे दावे की बुनियाद हदीस है ही नहीं, मेरे दावे की बुनियाद कुरान और इल्हाम है, तो हम उसकी इतनी अच्छी बात है। अब आपने इस बात को भी मरोड़ लिया है ना, देखो सुन ये तो कितनी लें अच्छी ना। बात है। अच्छा कर लें बात पूरी कर। सुन तो लें, पूरी बात सुन लें। और दूसरी बात, आप एक भारत बार बार पढ़ रहे हैं, उसको पेश नहीं कर रहे। मैंने तो आपसे पूछा कि हमारे किस बुजुर्ग ने कहा है कि मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह हूँ? दावा ये किया गया था कि मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिल बरूज होने की वजह से मोहम्मद रसूल अल्लाह हूँ। क्या किसी बुजुर्ग ने ये दावा किया है? भाई दिखाना कि ये फलां ने ये ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसे साबित नहीं होता। जब डिबेट होती है, डिबेट में बराबर की चीज़ पेश करनी पड़ती है। और फिर आप कह रहे हैं जी ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ। मिर्जा साहब ने तो कुरान करीम की आयत सूरह फतह की आखिरी आयत मिर्जा साहब ने कहा ये मुझ पर इल्हाम हुई है, जिल्द 18 सफ़ा 207, और इसमें कहा कि मोहम्मद रसूल अल्लाह वल्लज़ीना, इसमें मोहम्मद मैं हूँ और रसूल भी मैं हूँ। ऐसा किसी बुजुर्ग ने किया है? तो बराबर की बात पेश करें तो फिर फतवा लें उन उलमा पर या बुजुर्गान पर। 3 पॉइंट आपने उठाया, 3 पॉइंट मैं आधे मिनट में इनका जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि यार इस तरह से ना जो अहादीस है ना, इसके बारे में बहुत ज्यादा अहादीस मिलती हैं, और कई लोगों ने दावे भी किए हैं कि मैं ही वो मोहम्मद हूँ, मैं ही इमाम महदी हूँ, मैं आ गया हूँ, और उनकी हालत भी खराब हुई है ना। ये देखो कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने, मिर्जा साहब ने, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ने इल्हाम किया है कुरान से, मैं अल्लाह, उन्होंने अल्लाह के साथ जोड़ दी बात कि जो अल्लाह ने करना है अल्लाह मेरे से, अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह मेरे साथ पकड़ ले मुझे आके, अल्लाह मेरे साथ जो भी करना होगा कर लेगा ना। अल्लाह पे छोड़ दी ना बात। वो जो लोग थे जिन्होंने वो हदीस लेके या वो फातिमा की नस्ल में से होंगे, ऐसे होंगे, उन्होंने दावा किया, खाना काबा में खड़े होके किया या मक्का मुकर्रमा में खड़े होके किया, उनकी हालत क्या हुई? वो तो बड़ी अच्छी बात कर दी उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दी सारी की सारी बात कि ये लो जी ये इल्हाम है, मैं इल्हाम की वजह से, इसलिए अल्लाह ने बताया ना उनको कि तुम हो, कि आप ही हो, जिन्होंने आना वो आप ही हो।
मेरी बात समझ आ गई? वो आप इसको बात को जैसे मर्जी मरोड़ ले। दूसरी बात आपने की कि यार वो किसी ने कहा मोहम्मद, ओ भाई उन्होंने अपने आप को एक अलहदा से, बिल्कुल डिस्टिंक्ट एक अलहदा से नबी उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, रसूल डिक्लेयर किया हुआ है। और आप में रसूल उसको कहते हैं जिसके ऊपर शरीयत नाज़िल होती है। अब नबी और मानते हो, रसूल और मानते हो, ठीक है ना? आप रसूल उसको कहते हो जिसके ऊपर शरीयत होती है, जो शरीयत लेकर आता है। नबी उसको कहते हैं जिसके पास शरीयत नहीं होती। तो भाई आप उन लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदा होके अपने आप को रसूल डिक्लेयर किया हुआ है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो तो ये तो कह रहे हैं बार बार जिल बरूज वो हकीकत है, मैं हकीकत नहीं हूँ, वही सब कुछ है, वो समंदर है, मैं एक कतरा हूँ उसका, जो कुछ लिया है मैंने उनसे लिया है, ठीक है? ये तो कहते हैं कि हम अलहदा से हैं, सब कुछ हम हैं, ठीक है? तीसरी बात आपने की है कि ये तीसरी बात इन्होंने क्या की थी, मुझे तो वो भूल भी गई है। दो बातें तो मेरे ख्याल मैंने कवर कर ही दी है, दोनों बातें, तीनों बातें इनकी नहीं बातों के अंदर, ठीक है? तो आप उनका दफा करें या बताएं कि वो रसूल किस तरह के रसूल थे, शरीयत वाले थे, उनकी शरीयत। अब अहमद रजा बरेलवी साहब लिखते हैं मेरा दीन ये दीन है जो मेरे पास है। वो कौन सा वो दीन इस्लाम से बाहर बात करते हैं बिल्कुल। तो अब इन चीजों का पहले अपना तो जवाब दे दे। और दूसरा बात, उन्होंने तो हर जगह जिल बरूज गैर हकीकी, मैं उम्मती हूँ, मैं उम्मती नबी हूँ, मैं एक तरह से उम्मती हूँ, मैं एक तरह से नबी हूँ। उम्मती मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मैं नबी आया हूँ। और वो कोई शरीयत नहीं लेकर आया, वो तो उन्होंने कभी दावा ही नहीं किया कि मैं शरीयत लेकर आया हूँ। मैं उन्हीं का फॉलोअर हूँ, जो कुछ लिया है मैंने उन्हीं के तफैल से हासिल किया है। जी जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब को मौका दें फिर मैं बात करूँ। जी, तो आप इस बात पर आखिर आप इस बात पर पहुंच गए जिस बात पर अहमदी बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं कि मिर्जा साहब के तमाम दावों की बुनियाद इल्हाम है। तो फिर इसीलिए हम बार बार कहते हैं अब कुरान और हदीस और बुजुर्गान को छोड़कर मिर्जा साहब के इल्हाम की तरफ जाया जाए। और मिर्जा साहब ने भी ये कहा है कि अगर मेरे सच को जानना है तो मेरी पेशगोइयों को परखो। मिर्जा साहब ने भी अपनी सदाकत के मयार जो है वो कुरान हदीस और बुजुर्गों की किताबों को नहीं रखा, उन्होंने अपनी पेशगोइयों को रखा है। इसलिए एक टेस्ट के तौर पर आप मोहम्मदी बेगम की पेशगोई को आगे रखें और उस पर बात शुरू करते हैं। मूसा भाई आप जरा, पूरी हुई कि नहीं हुई। एक छोटी सी बात यार, भाई जो ये भाई छोटी सी बात। ओ भाई मैं आपकी दो ही करनी है, जोया भाई छोटी सी भाई, मूसा भाई छोटी सी बात, फिर आप कर लेना। और भी बैठे हुए यार, छोटी सी बात मूसा भाई, छोटी सी बात, फिर मैं नीचे चले जाना वैसे। छोटी सी बात। ओ भाई मैं हदीस अच्छा मैं हदीस पढ़ता हूँ ना, मैं हदीस पढ़ता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं दावे कर देता हूँ बड़े बड़े, मैं यार ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जैसे आजकल लोग कर भी रहे हैं ना, कासम है कोई, उसने कहा मैं मोहम्मदी हूँ, मैं ईसा हूँ, काफी लोग कर रहे हैं यार। अल्लाह नहीं तो बताना है, अल्लाह नहीं बताया ना उनको, तो अल्लाह नहीं बताना है ना, अल्लाह ने इल्हाम में बताना है कि आप हो वो। तो उन्होंने यही फरमाया कि मुझे तो अल्लाह ने बताया, मेरे अल्लाह ने मुझे इल्हाम किया है। तो इसमें क्या गलत बात हो गई है? तो जिनको वो कलमे जिन्होंने पढ़े उनको अल्लाह ने कहा था ये कलमे पढ़ाओ लोगों को या पढ़ो। सवाल ये भी है सैफी भाई कि जब इनके इमाम महदी ने आना है, जब इनके मसीह ने आना है, क्या उनके ऊपर अल्लाह ताला वही नहीं करेगा? हदीसों में लिखा हुआ है कि वही करेगा, ये मानते भी हैं कि वही करेगा। वो वही क्या करनी है? यही वही करनी है ना कि तुम इमाम महदी हो, तुम वही ईसा हो जिसने आना था। तो अब जब अपने जिस इमाम महदी ने आना है, जिस ईसा इब्ने मरियम ने आना है, उसके बारे में तो इनके अकायद ये हैं। और एतराज मिर्जा साहब के ऊपर ये कर रहे हैं कि मिर्जा साहब ने ये कह दिया कि मेरे दावे की बुनियाद जो है वो अल्लाह ताला के इल्हाम के ऊपर। यार कैसे लोग हो तुम लोग? वालिदैन बताएंगे बाहर निकल के गली में, हो इमाम महदी आ गया, आपका इमाम महदी आ गया मुसलमानों। देखिए आप ये ना करें, मैंने कोई ऐसी तस्हीक में इस बात नहीं की, तो आप भी कंट्रोल रखें मूसा साहब इस बात पर। तस्हीक आमेज कोई बात नहीं करी उन्होंने, कोई तस्हीक आमेज बात नहीं करी, आप हमें इल्जाम ना लगाएं। डॉक्टर साहब मुझे अपने टाइम दिया, अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। चलो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बात करनी है, डॉक्टर साहब को मौका दें। यार एक मिनट खालिद भाई, मुझे नजर आ रहा है खालिद भाई मुझे नजर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ ये चीजें, और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि वसीम भाई काफी देर से बैठे हैं, तो मुझे उनको भी मौका देना है। तो वसीम भाई को मेरे ख्याल में पहले मौका देना। वसीम भाई आपने कोई बात करनी है यार? मुस्सा भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे छोटी सी बात करनी थी। अगर एक मिनट मंसूर भाई मैं देता हूँ मौका। वसीम भाई आपने कोई बात करी? जी अस्सलाम वालेकुम। अब डॉक्टर साहब पहले बैठे थे तो उनको छोटी सी करनी थी बात, उसके बाद मैं कर लेता हूँ। चले ठीक है मंसूर भाई, आप फिर थोड़ा सा वेट कर लें प्यारे भाई, मैं डॉक्टर साहब को दे दूं मौका, फिर
اس کے بعد یہ کوئی بات نہیں، اگر میں نہ رسپانس دوں تو اس کا مطلب میں بیزی ہوں، کوئی بات نہیں، کریں بات۔ جی ڈاکٹر صاحب وہ کہاں گیا عبداللہ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے، جب تک بنیاد نہ ہو تو عمارت بھی تعمیر نہیں ہو سکتی نا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا جو آنے والا مسیح موعود علیہ السلام ہے وہ اس امت سے ہوگا، یا پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام جو انہوں نے آسمان پہ چڑھا رکھے ہیں وہ آئیں گے؟ پہلے تو اس بات کو طے کریں نا کہ وہ آئیں گے اور نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر تو نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو پھر بات ہو سکتی ہے کہ وہ نبوت کا سلسلہ جاری ہونے میں کہ آنے والا جو ہے پہلا آئے گا یا بعد میں آئے گا، یہ بعد میں فیصلہ ہوگا۔ تو ابھی آپ جتنی مرضی دلیلیں لے لیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض اٹھاتا چلا جا رہا ہے۔ کیا یہ مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے؟ اگر تو یہ مانتا ہے تو پھر تو بات ہوتی ہے۔ اگر یہ مانتا ہی نہیں ہے، بعد میں آخر پہ جا کے یہ کہہ دے بھئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں، تو آپ سب جتنے بھی دماغ کھپائی کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا کہ آپ ایک ایسی چیز کے اوپر آپ لکیر پیٹتے رہو کہ جس کے آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے آپ کے عقیدے کے مطابق۔ خامخواہ کیا آپ کے نزدیک کچھ سچا بھی آ جائے گا، آپ نے اس کو نہیں ماننا کیونکہ آپ کے نزدیک نبوت جاری نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ جی دوسرے کر لیں بات۔ الماس صاحب آئے ہیں نیچے، میں پہلے ذرا ان کو دیکھ لوں کہ الماس صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ الماس باجوہ صاحب، جی الماس صاحب آپ اوپر آ گئے ہو؟ نہیں، چلو ٹھیک ہے، اب آپ پھر میں السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی میں بات کر سکتا ہوں؟ آپ تعارف کروائیں پہلے اپنا پیارے بھائی۔ جی یوسف جی۔ نہیں یوسف تو ہے، کون ہے؟ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے؟ جی غیر احمدی جی۔ غیر احمدی، اچھا جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کا لٹریچر ہے، جو آپ بلیو رکھتے ہیں، اگر یہ چیز اگر جھوٹ ہوتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دیں گے؟ جو بھی اگر مرزا غلام احمد صاحب نے جو انوینٹ کیا اگر وہ جھوٹا نکل آتا ہے تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی آپ پہ کوئی سختی ہوگی؟ کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میرے پیارے بھائی، اگر مگر کے اوپر تو بات نہیں نا ہوتی کہ اگر اب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی اگر اسلام جھوٹا ہو تو کیا آپ لوگوں کو سزا نہیں ملے گی؟ کیا جواب دو گے اس کا؟ جی اس کا یہ ایک جواب ہے کہ اگر اللہ ہے ہی نہیں ہے تو ہمیں تو ہمارا تو کچھ ہوگا ہی نہیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے پھر۔ تو یہ بھی ایک بڑا ایزی کوسچن ہے، یہ پوچھتے تھے اسلام سے۔ یہ کیا جواب دیا آپ نے؟ میں نے سوال، میرا مطلب ہے کہ اگر اللہ ہے ہی نہیں، سزا بھئی اللہ کی بات نہیں کر رہا میں اللہ کی بات نہیں کر رہا، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ذرا کلیئر کر لیں نا جو ہاں تو آپ ذرا سن لیں نا، کان کھولیں تھوڑا سا پیارے بھائی۔ میں نے سوال کچھ اور کیا، آپ جواب کچھ اور دینے لگ گئے ہو۔ آپ پوچھیں میں نے سوال یہ کیا ہے میرے پیارے بھائی، میں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر اسلام جھوٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا بتائیے؟ اب یہ کوئی سوال ہے؟ نہیں، کس کون حشر کرے گا نا؟ کلیم بھی تو لائے نا۔ میں نے جو لائن پوچھی تھی وہ یہ پوچھی تھی کہ اسلام کے اندر ایک سزا اور جزا کا ایک سلسلہ ہے۔ بھائی یہ ملحد ہے۔ اگر اسلام میں سزا اور جزا نہیں ہے، فرض کرے اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو پرواہ ہی نہیں ہے، پھر کیا سزا جزا تو ہونی ہے۔ میں تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، میں تو یہ پوچھ کہہ رہے ہیں نا، اس کو کلیئر کریں نا۔ میں آپ یہ پوچھیں کہ بھئی آپ ہندوؤں کے ریلیٹڈ پوچھ لیں، کسی کو پر ایگزامپل کوٹ کریں نا کہ فلانا مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا خدا آپ کو سزا دے گا، آپ مجھے بتائیں، پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس پہ۔ بھائی میں نے آپ سے جو سوال کیا آپ اس کا جواب مجھے دے نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے؟ میں دے رہا ہوں جواب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر مگر کے اوپر نا، اگر مگر کے اوپر بات نہیں ہوتی، اگر خدا نہیں ہے، فرض کریں صاحب اگر مگر کے اوپر بات کرنی ہے تو میرا ایک سوال یہ بھی ہے۔ نہیں میرا کوسچن آپ پھر سمجھے نا، میں نے یار یہ کیا بات ہوئی یار، آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے ہو، میری براڈ پہ آئے ہو مجھے ہی بات نہیں کرنے دے رہے ہو، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے مائک کھول کے بس چپڑ 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 کرنی ہے، تو پھر یہ کون سا کام ہے یار؟ ذرا صبر سے میری بھی بات سن لو نا۔ دیکھیں اگر مگر کی لائن آف کوسچننگ پہ اگر بات کرنی ہے تو اگر خدا ہے تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ تو
تو بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ آپ مان لو کہ خدا ہے، کیونکہ اگر خدا ہے تو آپ کی بچت ہو کے چانس ہے، اگر خدا نہیں ہے تب بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تب بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح بات کرنی ہے تو پھر تو اس کا یہ جواب ہے۔ یار میرا آپ بات سمجھے، میں کہہ رہا ہوں کہ غیر احمدی اور احمدی میں فرق یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ باتیں بنا لیں جو مرزا غلام احمد صاحب سے چلی آ رہی ہیں۔ اگر مرزا غلام صاحب جھوٹے نکل آتے ہیں تو آپ لوگوں کا تو بلیف بنا ہوا ہے، پھر آپ لوگوں کو سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں یہ یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے نزدیک خدا نہیں ہے، اگر خدا نہیں ہے فرض کریں، اور آپ خدا کو مانتے ہیں، تب بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اگر خدا ہے، اب میں آپ کو آپ ہی کی طرح جواب دے رہا ہوں جس طرح آپ دے رہے تھے جواب مجھے، اگر خدا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اتنی سی بات ہے، اس میں ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان کو کہو کہ جی وہ ان کی تحریر نہیں ہے تو پیر صاحب اس کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ کمالات بھائی آپ اوپر آ گئے ہو، آپ کسی اور ایک سیکنڈ، نہیں میں آپ کی بات سن رہا تھا، آپ پھر سے کریے گا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر مگر کی جو لائن آف کوسچننگ ہوتی ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو یہ مثال دی تھی، آپ نے جیسے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ اگر مرزا صاحب نے جو بات کی ہے وہ درست نہیں ہے تو پھر آپ کو جزا سزا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر مگر کے اوپر بات کرنی ہے تو اگر مگر کے اوپر پھر میرا سوال یہ ہے کہ بھائی اگر خدا تعالیٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ خدا تعالیٰ کو مان لیتے ہو، تب بھی آپ کا نقصان کوئی نہیں ہے، تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اگر خدا ہے اور آپ مان رہے ہو تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر مان لینے میں کوئی نقصان نہیں ہوا نا۔ جی مان لینے میں میری بات سنیں، آپ سے میں نے سوال پوچھا، آپ نے سوال پہ سوال پوچھ لیا۔ میں نے آپ کے سوال کا جواب آپ ہی کی طرح دیا۔ جب کوئی بندہ سوال پوچھتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ سوال پہ سوال پوچھتے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب آپ ہی کی طرح دیا نا۔ آپ اچھا اب میں آپ کو پھر ایک چیز چھوٹی سی کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مرزا صاحب غلط نکل آئے، بھائی اگر مگر میں بات نہیں ہوتی، اگر مگر میں بات نہیں ہوتی، ایک چیز تو غلط ہے نا، یا آپ غلط ہیں یا غیر احمدی غلط ہے۔ ہاں تو اس کا فیصلہ خدا کرے گا نا۔ اب یا مسلمان جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یا وہ غلط ہیں یا آپ لوگ غلط ہیں، دو کام ہے نا۔ سن لینا بات، سن لینا۔ جی جی، میرا یہ ایمان ہے کہ ہم صحیح ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، تو پھر اسی لیے یہ کہہ دینا کہ جی اگر ایسا ہو گیا، اب یہ اگر ان کے اوپر بھی جاتا ہے پھر نہیں دیکھیں، ایک طرف 1.85 ملین مسلمان ہیں جو آپ کو غلط مانتے ہیں۔ میجورٹی از ناٹ آلویز رائٹ۔ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس بات۔ اگر میجورٹی رائٹ ہے تو اس وقت کرسچنز جو ظلم کر رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر، جو فلسطین کے اوپر ظلم کیا، وہ بھی ٹھیک ہے پھر اگر اس طرح کرنا ہے تو۔ میں کوشچن پہ آنا چاہ رہا ہوں، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کوشچن کریں اور کوشچن ایسا کریں کہ جس کی کچھ سمجھ آئے۔ میں کوشچن دیکھیں، کوشچن ہے، اس میں غصہ تو نہ کریں نا یار، آپ اتنے اچھے بندے ہیں، ہم لوگ آرام سے اس کو بات کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ بات آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 1.85 ملین جو مسلمان ہیں وہ آپ لوگوں کا عقیدہ غلط سمجھتے ہیں اور مسلمان نہیں مانتے، یا وہ غلط ہے یا آپ لوگ ٹھیک ہیں۔ ایک کام ہوگا نا، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ غلط ہوں۔ یار یہ بات ریپیٹ کر رہے ہو آپ، کوئی نئی بات نہیں کر رہے، میں سوال کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کس سائیڈ پہ ہیں کہ یہ ان کی سائیڈ پہ ہیں یا ہماری سائیڈ؟ یہ ملد ہیں، یہ ملد ہیں۔ نہیں بھائی میں ملد نہیں ہوں، میں نے آپ کو کیا کہا، میں غیر احمدی ہوں، غیر احمدی سے مراد میں مسلمان ہوں۔ ملد ہیں یعنی کہ اگر میں احمدی نہیں ہوں، میں نے کہا میں غیر احمدی ہوں، اٹ مینس کہ میں مسلمان ہوں۔ کون سے والے مسلمان؟ کون سے والے؟ جی دیکھیے غصہ آپ لوگ کر رہے ہیں، آسمان پہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ گاندھی والے اب یار آپ لوگ نا حضرت عیسیٰ کے بہت پیچھے لگ جاتے ہیں یار۔ یہ آؤٹ آف باکس کوشچن ہے، جو مین کوشچن ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا سر، غصہ نہ کریں پلیز، اتنا سر میری بات سن لو۔ ہاں جی ہاں بات سن بھائی، ہمارے خلیفہ نے نا یہ بات کی ہوئی ہے، آلریڈی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ تم ہمارے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہو، اتنا ظلم کرتے ہو۔ چوتھے خلیفہ جو تھے نا ہمارے، انہوں نے یہ بیان ریکارڈ پہ ہے کہ تم اتنا ہم پر ظلم کرتے ہو، تم کیا کرو گے یہ ظلم کر کے، کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ تم عیسیٰ کو آسمان سے اتار کے دکھا دو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ہم اپنے پرانے عقائد سے توبہ کر لیں گے، ہم اپنی کتابوں کو جلا دیں گے، اور ہم اس عیسیٰ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔
इतनी बड़ी स्टेटमेंट किसी माई के लाल ने नहीं दी आज तक। किसी नहीं, अच्छी स्टेटमेंट है सुन ले ये ना, जो पहले आपने बात सब सुन ले, की। बात सुन ले पहले पूरी, अब बात सुन ले, बीच में टोका ना करे। तो ये स्टेटमेंट उनकी है मौजूद। मेरा भी यही ईमान है कि आज अगर ईसा उतर जाता है तो भाई मैं तो मानने वालों में शामिल हो जाऊंगा। मैं तो सबसे पहले ही मान लाऊंगा कि हाँ भाई मैं अपने पुराने अकीदे से तौबा करता हूं, मैं मानूंगा उनके ऊपर, मैं उनको मानूंगा सबसे पहले, क्योंकि मेरे खलीफा ने कहा है कि मैं मानूंगा, तो मैं कैसे पीछे हो जाऊं। बल्कि मैं नहीं, मेरे सारे अहमदी, जितने भी मेरे अहमदी भाई हैं वो सब मानेंगे, क्योंकि हम मानने वालों में हैं प्यारे भाई। हम कभी भी नहीं ये कहेंगे कि नहीं जी हम नहीं मानते। ये ना मानने वाला काम आप लोगों का काम है, ये आप लोगों का वतीरा है, हमारा वतीरा नहीं है। हमने एक नबी आया, उसने अल्लाह ताला की तरफ अपने आप को मंसूब किया कि मैं खुदा ताला की तरफ से हूं, हमने उसको सच्चा जानकर उसके ऊपर ईमान ले आए। अल्लाह ताला को कहते हैं ना कि ए अल्लाह ताला तूने एक नबी भेजा, हम उसके ऊपर ईमान ले आए। ठीक है, तो हमारा भी यही कहना है। अब इसमें मेरा क्वेश्चन है, खुदा ने, भाईजान मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी, ऐसे ना करें, बीच में ना बोले प्यारे भाई। मैंने आपको 2-3 बार मैंने आपको कहा है ना बोले, बीच में आप मेरी बात को सैबोटाज कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात नहीं है। मैं फिर ऐसे करूंगा, फिर आपको कहते हैं गुस्सा आ गया आपको, अब गुस्सा आप कर रहे हैं फिर। ठीक है, तो हमारा तो अकीदा ये है मेरे प्यारे भाई, हम तो इस चीज के ऊपर सरे तस्लीम खम करेंगे। हम तो नहीं कहेंगे कि हम नहीं मानते, हम कहेंगे हाँ हम मानते हैं। अगर आज ईसा उसी तरह आसमान से उतार देते हो आप लोग, हम मान लेंगे, खत्म हो गई बात। आपके सवाल का जवाब आ गया कि हाँ जी जजा मिलेगी, सजा मिलेगी। भाई हम जब मान लेंगे तो फिर तो हमें जजा मिलेगी ना। हम अगर तौबा कर आप फिर नहीं पहुंचे मेरे सवाल पे। देखिए अभी अब मैं एक सुन लेना, अब आपने इतना बोला है, मैंने आपको सुना है, सुन ले एक दफा। आपने कहा कि आपने एक नबी पे ईमान ले आए जो बाद में आए। मैंने कहा कि वो नबी अगर झूठा निकल आता है, अगर उसकी की कॉल और उसकी बातें झूठी निकल आई, तो आपने जो एक सारी चीजें क्रिएट कर ली हैं, क्या अल्लाह ताला आपको सजा देंगे उस पे कि वो उस नबी को ही देंगे? क्या सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद साहब को सजा मिलनी चाहिए या आप सबको भी मिलनी चाहिए? डॉक्टर साहब एक मिनट जरा, पहले नंबर पे ये बात है कि झूठा साबित तो करें पहले ना। जब कुरान करीम तस्दीक दे रहा है तो आप उसे झूठा कैसे कह सकते हैं? ठीक है, कुरान करीम में अल्लाह ताला शहादत दे ना प्यारे भाई। अब कुरान करीम पे बात कर लें। कुरान करीम की हदीस कोई आयत है आपके पास कि झूठे और सच्चे में कैसे इम्तियाज किया जा सकता है? ये बात इस तरफ मैं लाना चाह रहा था। मैं बताता हूँ, झूठे की बातें झूठी होंगी, वो आप मिर्जा साहब की कुतब पढ़ लें, उसमें बहुत ज्यादा झूठ निकल आते हैं। जी चले, तो इसकी तस्दीक कुरान करेगा या आप लोग करेंगे? की तस्दीक मैं करूंगा क्योंकि मैंने उनकी कुतब पढ़ी है, उसमें झूठ लिखा हुआ है। कुरान नहीं करेगा झूठे की तस्दीक। कुरान ने कहा ये झूठा होता है, वो झूठ बोलेगा नहीं। इसका मतलब है कि आप फैसला करेंगे, अल्लाह नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं, फैसला तो मैंने करना है ना। अब मेरे पास नहीं, आपने कैसे करना है? आपने कैसे देखिए, अगर एक बंदा कहता है मैं नबी हूँ, तो मैं फैसला करूंगा कि वो नबी है कि नहीं है, उसको पढ़ूंगा। अब्दुल भाई रुक जाए, मुझे बात करने दे। बात ये है, एक मिनट यूसुफ भाई, एक बंदा दावा करता है कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है, वो अपनी बात को अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है। झूठ तो वो अल्लाह की तरफ, अगर तो वो झूठा है तो वो बात अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है, तो आप फैसला कैसे करेंगे? फैसला तो अल्लाह करेगा ना कि वो झूठा है या सच्चा है। अल्लाह फैसला अगर तो वो झूठा है, अगर कोई अल्लाह पे झूठ बांध रहा है, अगर मैं अल्लाह पे अभी झूठ बांधता हूँ, अल्लाह उसका फैसला कैसे करेगा? वो तो बंदे आप लोग फैसला करेंगे ना। मैं आपको कहता हूँ मैं अल्लाह का नबी हूँ, फैसला नहीं, अगर मैं कहता हूँ, ये आपकी बात जो है ना कुरान से, अगर मैं कहता हूँ कि मैं नबी हूँ, तो आप लोग फैसला करेंगे मैं नबी हूँ कि नहीं। आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे मुझे। नहीं, वो बात जो मंसूब कर रहा है वो अल्लाह की तरफ कर रहा है, तो आप कैसे फैसला करेंगे? फैसला तो मैं मंसूब करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया है। अब मैंने मंसूब कर दी बात, नाउज़ बिल्लाह। हाँ जी, आपकी बात लेते हैं। आप दावा कर रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने वही की है, कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है, तो आपने बात किसकी तरफ मंसूब की? अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ कर दी, बिल्कुल जी। ठीक है, आप बताएं कि आप सच्चे होंगे तब भी अल्लाह आपको कामयाब करेगा। अगर झूठे हैं, बात अल्लाह की तरफ झूठी मंसूब की है, तो अल्लाह ही आपको पकड़ेगा ना।
نہیں، اللہ جھوٹے اور جو سچے نبی ہیں، دیکھو یار، دیکھیں سچے نبی کو بھی لوگ نہیں مانتے تھے. نوح علیہ السلام اچھا کی چلے ایگزامپل لے لیں. چھوڑیں، میں آپ سے اپنی مثال دے دیتا ہوں. جی جی. میں دوسری براڈ پہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی یوسف بھائی نے مجھے یہ بات کہی ہے اور آپ نے مجھے نہ کہی ہو، تو آپ مجھے سزا دیں گے، مجھے برا بلا کہیں گے، یا مجھے معاف کر دیں گے، مجھے چھوڑ اللہ دیں نے گے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ میں ایک ٹائم دیتا ہوں، میں لوگوں کو جانے، جس طرح فرعون کو ایک لمبا ٹائم دیا، اسی طرح اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک لمبا ٹائم ہے. اسرائیل انہوں والے نے ظلم کر نبوت رہے کا ہیں، دعویٰ، لمبا ٹائم فرعون نے ہے. کب نبوت کا دعویٰ کیا؟ نہیں، وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا میں بادشاہ ہوں، خدا میں تو کہتا تھا مار نا، بھی سکتا نبوت ہوں. کا کب دعویٰ کیا؟ نبوت اور نبوت سے چیز ہے، بڑھ خدا کے انہوں نے اور چیز. خدا ہی دعویٰ کر دیا. وہ او کہتا میں ہو خدا پیارے بھائی، ہوں. خدا بات یہ ہے، نبوت کا دعویٰ اور چیز ہے، اس بھائی میں وحی نبوت سے بھی الہی ہے. بڑا دعویٰ ہوتا ہے کیونکہ کہہ دے میں خدا ہوں. وہ تو ایسے تو کئی لوگ کرتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسے بندے کو سزا نہیں دی جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، نبوت والے بھی میں بھی کر دوں، کوئی دعویٰ نہیں، سزا مجھے مرنے کے بعد ہی ملنی ہے. مرنے کے بعد نہیں ملنی، اسی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ نہیں تو پھر ذلیل و رسوا تو ہو گیا، آپ لوگوں کو کافر تو سارے کہہ رہے ہیں، اب اس سے کم ضلالت ہے. ہاں چلے ٹھیک ہے، اس بات پہ آ جاتے ہیں. آپ کی وہ بات جو پوری آپ نہیں اتر سکے اس پہ، اسی بات پہ آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ فیصلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، آپ لوگوں کا دن نہیں چلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سن لینا کیا ہو گیا. قرآن کریم کی آیت موجود ہے، سورہ صف کی آیت ہے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ جب وہ احمد علیہ السلام آئے گا تو اس کو کافر قرار دے دیا جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے، اور آپ کے پاس فرقوں نے مل کے، یہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ اس کو پڑھیں، ابھی کھول لیں. آپ نے جو یہ تشریح آپ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں آپ. اور یہ آپ اگر مرزا غلام احمد پہ کر رہے ہیں تو آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. میں آپ صحیح کر دیں پیارے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ثابت کر دیں. یہ دیکھیں، آپ نے ابھی قرآن کی ورڈز پہ جھوٹ بولا، اور ابھی آپ میں کہہ رہا ہوں، میں اسمہ احمد کہہ رہا پورا ہوں. قرآن ثابت کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورا قرآن ان کی دلیل ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذاتی نام احمد ثابت کر دیں. چلے ادھر اب آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو احمد کا نام یوز ہوا ہے وہ مرزا غلام احمد کے لیے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے. آپ خدا کا خوف کریں، آپ یہاں پہ اللہ آپ کریں خدا کا خوف. چلے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، السلام علیکم، آپ اپنا خیال رکھیں، لیکن اللہ کی سزا و جزا کے لیے تیار رہیں. آپ سزا، ابھی تو آپ بھگت رہے ہیں سزا، ہم تو سزا جزا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت بخشی ہے اور پوری دنیا پہ غلبہ ہو رہا ہے. یار ویسے میں ایک بات بتاؤں، آپ لوگ نا وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ اپنے سارے تیر ایسے بندے کے اوپر چلا رہے ہو جس کو کھ نہیں پتا. ان لوگوں کو کیا پتا کہ یہ بندہ ایسا تھا ہی نہیں، اس کا اتنا کیلیبر ہی نہیں ہے کہ قرآن کی کسی بات کو سمجھ سکتا، یہ قرآن کی کوئی آیتوں کو سمجھ سکتا. ہم اس کے اوپر آیتوں کے انبار لگا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ایسے بندے کے ساتھ. اس کو تو لاجیکل وے میں ہی آپ اس کو جو ہے نا شکست دے سکتے ہو. دیکھیں موسیٰ بھائی، ایک عام سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا ہے. اچھا نام سے. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. وہ جب اوپر آئے ہیں انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو صرف غیر احمدی کہہ کر انہوں نے وہ کیا ہے. وہ خدا تعالیٰ کی خدائیت میں بھی کوشچن کر رہا تھا. بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا اس کو، مجھے نہیں لگتا قرآن سے دلیل دینا بنتا ہے. سیدھی بات ہے اس کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنا سلسلہ جو ہے میری طرف جھوٹا منسوخ کرے گا، میں داہنے ہاتھ سے اس کی اشارہ کاٹ دوں گا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو لمبا عرصہ، تو پھر اس طرح تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم آئی ہے اس دنیا میں، ابھی بھی انہوں نے غلبہ تو نہیں پایا. عیسائی زیادہ ہے مسلمانوں کی نسبت، تو اس سے کیا مراد لیں گے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ باتیں ان کی بے بنیاد ہے. ان کے ساتھ تو وہ موسیٰ بھائی جو بات کر رہے ہیں کہ وہ لاجک کی بات زیادہ بہتر تھی. اس کو دلیلیں نہیں چلتی. ہاں دوسری بات یہ بھی ہے، میں مہمان کو لیتا ہوں، شاہزیب بھائی کو لیتا ہوں، شاہزیب بھائی کی باری ہے اب. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مہلت
مسلمہ کذاب کو کیوں نہیں دی؟ میرا یہ سوال ہے جس کا جواب ابھی تک پینڈنگ ہے. میں نے یہ سوال کافی عرصے سے رکھا ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ مسلمہ کذاب کی رسی کو فوراً کھینچ لیا گیا، اسود انسی کی رسی کو فوراً کھینچ لیا گیا؟ کیوں بھائی؟ سوچیں نا ذرا، اس بات پہ بھی سوچیں. اور دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، منہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. کیوں بھائی؟ ان کو کیوں نہیں دی گئی؟ اگر یہی اصول ہے، اگر یہی قانون ہے، تو ان دونوں کو کیوں نہیں دی گئی مہلت؟ ان کو بھی دیتے مہلت، ان کو بھی ملنی چاہیے تھی مہلت. قیامت میں ان کا فیصلہ ہوتا. اللہ نے تو خود فرمایا نا کہ جو نبی کا جھوٹا دعویٰ کرے گا یا کچھ بھی مطلب جھوٹا دعویٰ کرے گا قرآن کے متعلق یا خدا کے خلاف جائے گا، نعوذ باللہ، اس کو تو میں خود ہی پکڑوں گا. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو، ہمیں تو ہسٹری سے یہی نظر آتا ہے کہ نبوت کا دعوے دار جو بھی ہے وہ برباد ہو گیا، اس کی شارک پکڑ لی اللہ تعالیٰ نے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، انہوں مہلت مل دی ہے. ان کا کہنا یہ ہے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ قرآن کو مانتے ہی نہیں. پہلی بات، قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہے. قرآن نے خود کہا ہے وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کی آنکھوں میں پٹیاں ڈال دی ہیں. یہی وہی لوگ ہیں جن کو نظر ہی نہیں آتا کچھ کہ یار دنیا میں ہے کیا، اور ہر چیز کو پوزیٹیو لیتے ہی نہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں. جو ان کے ذہنوں میں ڈھوس دیا ہے نا، وہی سمجھتے ہیں کہ یار یہی چیز ہے. ہمیں دنیا سے، دنیا داری سے ان کو مطلب ہے، ان کو قرآن تعلیم دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. چلیں یہ عبداللہ بھائی آئے ہیں. شازی بھائی میں آپ کو لیتا ہوں پھر دوبارہ. عبداللہ بھائی آئے ہیں. عبداللہ بھائی جی السلام علیکم. جی گڈ ایوننگ. اگر آپ لوگ یورپ میں کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک. آپ کون ہیں؟ کرسچن ہیں آپ؟ نہیں میں مسلمان ہوں. میں نے کہا شاید کرسچن ہے، گڈ ایوننگ گڈ مارننگ کر رہے ہیں. نہیں تو بس ایک گریٹنگ ہے نا ایک طرح کی، اچھی نہیں لگتی آپ کو؟ ٹھیک ہے، گڈ ایوننگ بھائی. جی بتائیے. جی میں مطلب سوال تو لے کے نہیں آیا ہوں، لیکن آپ لوگ اگر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کچھ تو مجھ سے کر سکتے ہیں. آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹے مدعیان نبوت کو مہلت دیتا ہے اور آخر میں ان کو پکڑتا ہے قیامت والے دن؟ دیکھیں قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. یہ سورہ یونس کی آیت. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسود انسی اور مسلمہ کذاب کی دفعہ میں یہ قانون نہیں اس کے اوپر فالو کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں تو وہ تو اللہ چاہے کسی کو ڈھیل دے یا نہیں دے نا، وہ تو اللہ کے اوپر. پھر قانون تو کوئی نہ ہوا نا، پھر تو جو مرضی آئے گی اللہ تعالیٰ کرے گا. کوئی قانون کوئی نہیں ہے. ہاں جھوٹے اور سچے کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ اس کو اسی وقت مارا جائے گا. وہ بھائی ابھی تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. وہ بھائی آپ یار پاگل ہو کیا بھائی؟ میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے پیارے بھائی کہ جو اسود انسی ہے اور مسلمہ کذاب، 1 سال کے اندر ان کی صف لپیٹ دی گئی. مسلمہ کذاب کی صف لپیٹ دی گئی 1 سال کے اندر، میکسیمم 2 سال. ٹھیک ہے، تو اس کو مہلت کیوں نہیں ملی؟ یہ جو اگر قانون اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے جھوٹے نبیوں کو، تو یہ مسلمہ کذاب جو تھا وہ جھوٹا نبی تھا. ٹھیک ہے، نہیں یہ آپ ایک اینیکڈوٹ لے رہے اور ایک بندے سے قانون نہیں بنتا ہے. آپ قانون اگر ہے تو قرآن سے دکھائیں. 2 بندوں کی مثال دی ہے میں نے آپ کو، 2 بندوں کی مثال دی. نہیں 2 بندے سے بھی نہیں ملتا ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ قانون اگر ہے قرآن کے اندر تو دکھائیں. تو یہ والا قانون دکھا دیں، یہ والا یہ آپ دکھائیں. کون سا قانون بتا رہے ہیں آپ؟ بتائیں کون سا قانون ہے؟ سورہ یونس کی آیت ہے. 1 منٹ ابھی میں لکھا دیتا ہوں. سورہ یونس کی آیت، صبر کرو ذرا. سورہ یونس کی کون سی آیت ہے؟ یہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اگر آپ ٹائم دیں گے تو ڈھونڈ لوں گا. لیکن اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ پھر ہمیں بتاؤ. ہم تو قرآن میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اگر یہ رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے میری طرف کوئی بات منسوب کرتا تو میں دائنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کی اشارت کاٹ دیتا. ہمیں تو یہ بھی ملتا ہے قرآن کریم میں اصول. ہاں لیکن وہ تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پکڑ لیا جائے گا، باقی کوئی چوٹ مارتا رہے انہوں لمبی ڈھیل دے گا اللہ تعالیٰ. واہ سبحان اللہ. نہیں تو صرف یہ مطلب جو لکھا ہے وہی پڑھنا پڑے گا نا. آپ تو مطلب آپ کو یہ بات عقل میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اتنا سخت قانون، ٹھیک ہے، اور باقی لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے گا.
हाँ मतलब कानून अगर है तो ये दिखाएं समझ आप, आती है ये आपको? तो अकल आप आपकी इस बात को तस्लीम करती है कि अल्लाह ताला अपने महबूब नबी के साथ इतना जुल्म रवा रखा हुआ है अल्लाह ताला ने कि अगर उन्होंने कोई एक जुल्म बात भी नहीं कर है, जुल्म ही है ना, नहीं है, ये जुल्म ही आखिरी है ना। देखें झूठे लॉजिकल तो सेंस बनता है भाई लॉजिकल सेंस तो बनता ही नहीं है। तो बात तो करने दें आप भाई। हाँ बोले। लॉजिकल सेंस इस तरह से बनता है कि जब ये आखिरी शरीयत है तो इसको महफूज करने के लिए अल्लाह ताला ने ये कानून दिया है कुरान के अंदर कि अगर अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह कुछ गलत चीज़ मंसूब करते हैं अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला दाया ना रख पकड़ लेते हैं उनके। अच्छा और भाई काट देते हैं। मेरी बात सुनो अब्दुल्ला, मेरी बात सुनो। ये मुझे बताओ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस उतरती हैं वो सिर्फ उनके लिए होती हैं या पूरी उम्मत के लिए होती हैं? पूरी उम्मत के लिए और उनके लिए खुद के लिए भी इंस्ट्रक्शन। अच्छा ये कैसे पता लगेगा ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो उम्मत के लिए है और ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? जो लिखा है वही पढ़ना पड़ेगा ना। अब वहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि अगर हर कोई दावा करता और हर किसी की रग पकड़ के अल्लाह ताला काट देता तो ये पढ़ते हैं हम। वहाँ पे तो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये बड़ी लॉजिकल बात लगती है हमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फौरन पकड़ लिया जाएगा, लेकिन बाकी जो लोग होंगे उनको ढील दे दी जाएगी, उनको कोई नहीं पकड़ेगा बस। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कर दी ना ऐसी तो फौरन अल्लाह मियां उसको पकड़ लेगा, उनको पकड़ लेगा, है ना? ऐसे ही है ना, ये आप बात कर रहे हो? अच्छा कुरान करीम ये फरमाता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। देखें अगर नमूना वहां से लेना हो तो फिर बंदा क्या करेगा जी? नमूना नहीं, ये तो नमूना है ही नहीं, ये वाली बात तो नमूना ही नहीं। अब्दुल्ला भाई के बकौल वो कह रहे हैं कि ये बात सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, ये नमूना के तौर पर नहीं ले सकते आप। वो तो कुरान करीम में कहीं इम्तियाज लिखा है तो बता दें। अब ये तो बात अब्दुल्ला भाई बताएंगे ना कि कुरान करीम एक तरफ तो कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, अब ये कह रहे हैं नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एस्पेक्ट ऐसा है जो कि नमूना नहीं है, जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते, वो है जो शाहरा पकड़ने वाली बात है, वो नहीं है, वो सिर्फ वहाँ इल्ला करके इम्तियाज कर देना फिर। नहीं आप वो जो नहीं है, जो उसूल नहीं है, लिखा हुआ वो उसको इम्तियाजी तौर पे बयान करे ना। भाई लिखा हुआ तो ये भी है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये नहीं लिखा हुआ डॉक्टर साहब, ये भी तो बता रहे हैं, लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना, आप क्या करना है? हाँ तो नमूना है, हम उनको फॉलो करते हैं। हाँ तो नमूना है तो फिर ये जो बात है, ये जो हुक्म है इसको भी फॉलो करूं, इजाजत दें तो? जी सर करें, बिल्कुल करें खुरम भाई। अस्सलाम वालेकुम पहले तो सब भाइयों को। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई ये जो कुरान करीम की सूरह अल-हाका की 4 आयत हैं, इसमें आपने ये फरमाया है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास नहीं है। कैसे? एक तो ये है कि ये दलील किसको समझाई जा रही है, मुसलमानों को या गैर मुस्लिम्स को? बताइए अब्दुल्ला भाई। ये आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील की गई थी तो उनके लिए ही ये मतलब डायरेक्टली मेंशन है, उनका नाम मेंशन है इस आयत में। नहीं ठीक है ये बात, लेकिन ये बताई किसको जा रही है, इसका मुखातिब कौन है, इसमें दलील किसके लिए है, मुसलमानों के लिए या गैर मुस्लिम्स के लिए? मुखातिब तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद है ना, और कौन है? नहीं आयत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हैं, लेकिन जाहिर है कि इसमें एक दलील है ना कि ये नबी भी कोई अगर बात अपनी तरफ से बना लाता तो इसके साथ अल्लाह ताला वो सलूक करता हुआ आगे बात लिखी हुई है। लेकिन ये बात अल्लाह ताला किसको बता रहा है? जाहिर है उसको बताएगा ना जो ऐसा समझता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात बनाकर ला रहे हैं। मुसलमानों के लिए तो नहीं होगी ना ये जो भी कुरान पढ़ रहा है या मुसलमान जो नहीं है, हाँ बेसिकली जी, हाँ जो मुसलमान नहीं है दलील उसको दी जाएगी, ऐसा ही है ना? क्योंकि देखिए जो मुसलमान है वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, तो वो क्यों इस मामले में शक व शुबा करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई ऐसी बात भी आ सकती है जो अल्लाह ने ना बताई हो, या वो अल्लाह की तरफ ऐसी बात को मंसूब करें। मुखालिफीन ही कहते थे ना कि ये अपने पास से बात करते हैं। सूरह बनी इसराइल में भी ये बात मौजूद है, सूरह फुरकान में भी मौजूद है। तो दलील जब किसी मुखालिफ को दी जाती है ना, तो दलील का उसूल ये होता है कि उसमें उमूमियत शर्त होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे सर पे आके गवाह बैठ जाए, तो ये दलील जो मुखालिफ होगा उस पर हुज्जत तमाम कर ही नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि झूठों के सर पे आके गवाह बैठते ही नहीं है। तो जब किसी मुखालिफ को दलील दी जाती है, इसका मतलब ये है कि ये दलील आम है, यानी मुखालिफ भी इसका इनकार नहीं कर सकता।
تو پھر یہ خاص نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی پچھلی کتابیں ہیں الہامی، ان تمام میں یہ بات موجود ہے کہ جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتا مٹا دیا جاتا ہے. جیسے لکھا ہے پچھلی کتابوں میں بھی کہ جھوٹا نبی تلوار اور کال سے کاٹ دیا جائے گا، راست کا خیمہ آباد رہے گا، شریر کا گھر تباہ کر دیا جائے گا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ پودا جو میرے آسمانی باپ کا لگایا ہوا نہیں ہوگا، جڑ سے کاٹ دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل ہوتی ہی وہ ہے جو مخالف کے ہاں بھی جو ہے وہ عام ہو. دلیل وہ نہیں ہو سکتی جو خاص ہو. سمجھے آپ بات کو؟ جی اس میں کے آپ کی لیے بات اس کا سمجھ رہا مطلب ہوں. یہ ہے کہ یہاں پر جی قانون بتایا گیا ہے، عمومی قانون بتایا گیا ہے. ورنہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں جو اللہ نے نہ بتائی ہو؟ تو یہ قانون بتایا گیا ہے. سنیں بھائی، بات یہ ہے کہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ جو باندھتا ہے اللہ پہ اس کو ڈیل بھی دیتا ہے. یہ سورہ یونس کی آیت ہے. تو پھر ہم کو پورا جو قرآن ہے وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے پڑھنا ہے نا. اس میں نا دو طرح کے جھوٹے ہوتے ہیں. شاذ بھی 1 منٹ دے دیں صرف، بس میں زیادہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ جھوٹے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جھوٹا وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف اپنی بات کو منسوب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے اللہ نے بتائی ہے. ایک یہ والا جھوٹا ہے، اس کو مہلت نہیں ملتی. ایسے جھوٹے جو یہ کہتے ہوں کہ فلاں بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، جیسے قرآن کریم نے یہ بات بتائی ہے کہ ذالک قول بافواہہم، کہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور منسوب اللہ کی طرف وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جو یہ کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ وحی اور الہام ہوتا ہے. ایک یہ جھوٹا ہے، ایک وہ جھوٹا ہے جو اپنی بات کو صرف منسوب کرتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے. ان دونوں میں فرق ہے. ایسے شخص کو جو ملہم ہو، جو یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ نے وحی کی ہے اور اللہ نے نہ کی ہو، ایسا شخص نہیں جو ہے وہ بجایا جائے گا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلمات، کہ اللہ جھوٹے کو مٹاتا ہے اور جو سچا ہوتا ہے اپنی کلمات سے اس کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے. تو ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے؟ پہلے ایسے تو میں آپ کو بہت سارے اگزامپلز دے سکتا ہوں جو ہلاک نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے لیکن ہلاک نہیں ہوئے ہیں. پھر کیا کریں گے ان کا؟ ہاں کون سے بتائیں؟ آپ کے جماعت کے لوگ ہیں، چیمہ صاحب ہیں، جمبا صاحب ہیں، آپ کی جماعت سے ہی تھے نا پہلے. جمبا صاحب کا تو کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. نہ ان کا نبوت کا دعویٰ ہے، نہ ان کا ملہم ہونے کا دعویٰ ہے. آپ ان کی پیش کردہ کو وہی اگر ہے تو بتائیں جو انہوں نے کہی ہو کہ یہ بات معین الفاظ ہیں، یہ مجھے اللہ نے بتائے ہیں، یہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں. چیمہ صاحب ہیں اور ہاں آپ پیش کریں. میں تو کہہ رہا ہوں جس طرح میں نے جمبا صاحب کے متعلق کہا ہے ان کا بھی کریں پیش، لا کے دیں. وہ تو خود بولتے ہیں، آپ ان کی سن سکتے ہیں جب وہ آتے ہیں. میرے بھائی جمبا صاحب بھی خود ہی بولتے ہیں. انہوں نے کوئی آگے اسپیکر تو نہیں الگ سے رکھا ہوا، وہ بھی خود ہی بولتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ شخص ہے اللہ اس سے کلام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس بات کو لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے. وہ معین الفاظ ہوتے ہیں. صرف یہ کہتے رہنا کہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھ سے دیوانے باتیں کرتی ہیں، مجھے یہ بتایا گیا، وہ بتایا، وہ بتائے بھی تو صحیح نا. وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ بھی تو کرے. نہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ وہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ وہ معین الفاظ بتا رہا ہے جو وحی کی صورت پہ اس کے اوپر نازل ہوئے ہیں جس کا وہ کلیم کرتا ہے. نہیں، چیمہ صاحب تو الہام بھی بتاتے ہیں اپنے اور بولتے بھی ہیں ملہم ہوں، بولتے بھی ہیں کہ مطلب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو چیمہ صاحب کی کوئی چیز پہلی بات تو یہ کہ پیش کریں لا کے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی اور رسول کے متعلق یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ماضی کی زندگی ہے نا یہ بھی اس پر گواہ ہوتی ہے. تو کوئی بھی شخص ایسا دعویٰ کرے تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے جب اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ رکھا تو سب سے پہلے اپنی زندگی کو ان کے سامنے پیش کیا. ایک یہ معیار ہے، ایک جب وہ دعویٰ کر لے اور وہ کہہ دے کہ میں ملہم ہوں، دوسرا پھر یہ معیار ہے. ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کے آپ پرکھ لیں، چیمہ صاحب کو بھی اور جمبا صاحب کو بھی اور حضرت مرزا صاحب کو بھی. خود ہی آپ کو بات پتہ چل جائے. ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی شاذیب بھائی، آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ بے شک کر لیں. جی قرآن کے حوالے سے ایک بات کرنی تھی میں نے کہ قرآن کو مانتے ہیں عبداللہ بھائی، مسلمان بھی کہتے ہیں خود کو، اور قرآن کی دی ہوئی بات کو ماننے سے انکار ہوتا ہے. ان کا مطلب ان چیزوں سے، چیزیں جب آپ نے باتیں بتائی ہیں ان کو کہ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی گئی ہیں، تو پھر قرآن کس کے لیے رکھا گیا پورا، اور قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟
نہیں اصل میں نا پتہ کیا ہوتا ہے شاہ زیب بھائی، عبداللہ بھائی ہمارے جو ہے نا، وہ ہر انسان ظاہر ہے کہ اپنی بات کو رکھتا ہے، کیونکہ یہ جو دلیل ہے نا، دلیل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دلیل خاص ہوتی ہے، ایک دلیل عام ہوتی ہے۔ عبداللہ بھائی میں آپ کی سائڈ ہی لے رہا ہوں، عبداللہ بھائی میں آپ کی سائڈ ہی لے رہا ہوں، میں آپ کی وکالتی کر رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کی یہ بات اس حساب سے ٹھیک تھی، کیونکہ دلیل خاص کے لحاظ سے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ دلیل خاص کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد بنتے ہیں، لیکن یہ دلیل خاص صرف خاص نہیں رہتی، یہ ان کو میں نے بتایا کہ اس میں عام بھی ہے۔ آپ کدھر چلے موسیٰ بھائی؟ یہ چیز میں ان سے آپ پہلے بعد میں میوٹ کر لیتا ہوں۔ قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھنے کو کہا گیا ہے، ہمیں ان سے اس قرآن سے علم حاصل کرنے کو کہا گیا ہے، ہم جی بالکل ٹھیک پڑھتے ہے، ہیں، اس کو ریڈ کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، قیامت تک ہر چیز اس میں ڈالی گئی ہے۔ جی درست ہے۔ تو کس کے لیے ڈالی گئی؟ وہ امت کے لیے ڈالی گئی ہے نا۔ عبداللہ بھائی آپ نے کیا یہ دیکھ لیا ہے کہ نبی رسول آ سکتا ہے؟ جو آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کا معیار، اس کے معیار کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی رسول آ سکتا ہے؟ یہ کلیئر ہوگی یہ بات؟ دیکھیں یہ جو معیار کا ڈسکشن تھا، یہ تو جو ہوسٹ صاحب ہیں انہوں نے شروع کیا تھا، میں تو نہیں مانتا عبداللہ کہ بھائی نبی آ سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بتائیں، کیا کفار پھر یہ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ تو پھر اکیلا ہی نبی ہے، باقی نبی تو بچ گئے تھے، پھر یہ معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے؟ اچھا وسیم بھائی سوری ناراض نہ ہونا، یہ ان کو چونکہ بتا دی، اس کے اوپر وہ اب ضد نہیں کر رہے، تو میرا خیال ہے کہ جس کے اوپر دوسرا نہ ضد کرے ہمیں اس کے اوپر نہیں خریدنا چاہیے۔ ناراض تو نہیں ہوں گے پلیز؟ میں ان کو لانا چاہتا ہوں کہ ہم نبوت اور رسالت کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ یہ بات ان سے ہو چکی ہوئی، تو اس کے اوپر وہ اب ضد نہیں ہے۔ اگر وہ ضد کرے تو جی اگر ختم نبوت پہ بات کرنی ہے آپ کو، یا ہاں وہ دیکھ لیں، وہ اس بھائی پوچھ لیں جس کو نومینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے جی بھائی آپ کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ختم نبوت کا بھی آپ بات کر سکتے ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ٹھیک ہے، آخری نبی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے خود دیکھیں کیا لکھا، امی نبی کا ذکر ہے قرآن میں۔ کون سے نبی کا؟ امتی نبی کا۔ امتی نہیں، امی نبی مطلب جو پڑھ لکھ نہیں سکتے وہ نبی، امی نبی۔ جی یہ کس نے کہا ہے پڑھ لکھ نہیں سکتے اور پڑھا لکھا ہے؟ مطلب یہ چیز تو نہیں آتی نا بیچ میں۔ نہیں، امیین جو آیت ہے جس کے اندر امیین کا ذکر ہے، تو وہ تو جینٹائلز بھی بول سکتے ہیں ان کو، یا چلے آپ کے مقاصد پڑھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لکھ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، کیا ذکر ہے کہ میرے بعد امی نبی آئے گا؟ نہیں، یہ تو مطلب امی نبی آئے گا، یہ کون سی آیت آپ بول رہے ہیں؟ شاہ زیب بھائی یہ کوئی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، ان کے جواب کو سمجھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو علم دیا ہے، ٹھیک ہے، امتی نبی کہنا چاہ رہے ہیں شاہ زیب بھائی شاید؟ ہاں امتی نبی کہہ رہے ہیں عبداللہ بھائی، وہ آپ ان کی بات نہیں سمجھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی نبی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ ایسی بات کوئی قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ امتی نبی کا لفظ تو کہیں نہیں ہے، لیکن اگر آپ حدیث میں پڑھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا ذکر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اندر آئیں گے اور ان کی شریعہ کو فالو کریں گے۔ ہاں تو وہ امتی بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اور جی امتی بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے۔ اچھا اس پہ ایک سوال ہے عبداللہ بھائی، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس امت میں اور وہ امتی بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے، کیا یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے؟ انہوں ہی نہیں واپس آنا ہے؟ جی جو بنی اسرائیل کو انوائٹ کرنے کے لیے اسلام کے اندر دعوت دینے کے لیے لیکن ہیں یہ وہی نا جو پہلے آئے تھے بنی اسرائیل میں؟ جی میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کافی سنی ہے باتیں، ٹھیک ہے، میں وہ آپ سے کروں گا کہ جو کہتے ہیں مولوی لوگ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے اور وہ نازل ہوں گے اور وہ تلواروں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ بہت کچھ باتیں سننے کو آتی ہیں۔ میں یہ آپ سے پوچھوں گا، جب قرآن میں لکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز کو موت ہے، جاندار چیز کو موت ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے
ان کو بنایا، امت کے لیے نبی بنایا اور ان کو شان دی، رتبہ دیا، ٹھیک ہے، وہ وفات پا گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان سے اونچا مقام ہے جو ان کو زندہ اٹھا لیا۔ جی جی، اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں حیات و وفات عیسیٰ پہ، تو میرا اس پہ موقف یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں انہوں نے، جی لیکن وہ ضرور واپس آئیں گے۔ ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا ہے، مطلب کیا بات ہے؟ یہی تو چیز ہے، یہی تو چیز نہیں سمجھ آتی کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنی زندگی بسر کر کے وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں۔ ہاں تو مطلب میں سمجھتا ہوں یہ ایمبیگیوس ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، میری جو جہاں تک دلیل ملی ہے مجھے۔ اور پھر نزول بھی عبداللہ بھائی 50-50 ہو گیا۔ نہیں نزول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے نا، تو نہیں اگر وفات پا گئے ہیں تو پھر تو آسمان سے نزول نہیں ہو سکتا، پھر تو وہ زمین میں مدفون ہوں گے نا، اب آسمان پہ تو مدفون نہیں ہوں گے، پھر تو یہ 50-50 ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ ان کی باڈی زمین پہ ہی ہے؟ نہیں تو وفات پانے کے بعد کیا آسمان یا کسی چاند پہ دفنایا جاتا ہے؟ شاہزے بھائی ایک منٹ ٹھہریے گا یار، وہ ٹاپک بدل جاتا ہے، ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا۔ جی جی شاہزے بھائی ایک منٹ ٹھہریے ذرا۔ آپ بتا لیں۔ ہاں جی، اگر کوئی انسان فرض کرے 50-50 ہے، نہ اس کا پتا ہے کہ ہمیں وہ آسمان پہ زندہ ہے، نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ وفات پا چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بات ہماری بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں اور باقی انبیاء کی طرح وہ زمین پہ مدفون ہوں گے نا، اب وہ کوئی الگ تو نہیں ہے کہ آسمان پہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، پروبیبلٹی میں تو یہ پھر یہی ہے نا، تو پھر کیا آسمان پہ بھی کوئی دفنایا جاتا ہے؟ آسمان پہ اللہ تعالیٰ جب رفع کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس وقت بھی باڈی ڈس انٹیگریٹ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے کرنے کے اوپر بات چھوڑیں، جب ایک نبی وفات پا گیا تو اس کا مطلب وہ زمین پہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یا تو پھر آپ کو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں ضرورت نہیں ہے کہ وہ زمین پہ ہے۔ اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ اسی زمین پہ جیو گے، اسی پہ مرو گے، اسی سے اٹھائے جاؤ گے، تو پھر یہ کس طرح کی باتیں آپ وہ قرآن کے مخالف چاہتے جا رہے ہیں یار آپ؟ نہیں، یہ تو جنرل اصول ہے نا، جیسے کلو نفس ذائقۃ الموت، لیکن ہم کو قرآن کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ لوگوں کی ایک سے زیادہ مرتبہ بھی موت ہوتی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کو واپس موت آتی تھی۔ وہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارے نزدیک وہ، لیکن وہ زندہ کرتے تھے زمین پہ ہی تھے نا، وہ آسمان پہ جا کے تھوڑی زندہ کر رہے تھے، تو یہی تو بات کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا بھی مردہ دکھائیں آپ کہ جو آسمان سے کبھی آیا ہو۔ نہیں، یہ مطلب آپ اسپیسیفک دلیل مانگ رہے ہیں، تو وہ تو میری دلیل تو نزول کے اوپر ہے نا، کہ نزول تو پھر آسمان سے نہیں ہو سکتا نا، پھر ایک بندہ جو وفات پا گیا ہے 50-50 ہے آپ کے نزدیک، تو اس کا مطلب ہے نزول پھر آسمان سے نہیں ہے، پھر نزول ہمیں ان کا زمین سے ماننا پڑے گا۔ پھر جب آپ روح کی بات کر رہے ہیں تو روح کا بھی نزول ہو سکتا ہے۔ نہیں تو پھر جسم تو پھر زمین سے آئے گا نا۔ ہاں زمین سے آئے گا، لیکن جسم تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام تو روح ہے نا۔ ہاں لیکن وہ جسم بھی تو تھے نا، کھانا کھایا کرتے تھے، جسم بھی تھے۔ یا شہزیب بھائی کر لیں، آپ بات کر لیں، آپ کر لیں۔ یہی کہنا چاہ رہا ہوں ان کو کہ دیکھیں، تو میں بھی وہی کہہ رہا تھا یار، اگر آپ وہ کہنا چاہ رہے تھے تو میں بھی وہی کہنا چاہ رہا تھا، تو آپ کر لیں بات، آپ کو کوئی نہیں ڈسٹرب کرے گا۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے فرشتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے روپ میں بھیجے، جاندار بنا کے بھیجے، ٹھیک ہے، اور وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے، انسانوں میں زندگی گزار کے انہوں نے وفات پائی ہے، تو وہ جاندار چیز ہو گئی نا۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اور اس سے بڑھ کر کیا آپ مانتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں تو اس بات کو فالو کریں۔ ہاں میں مانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ایک سے زیادہ مرتبہ موت آ سکتی ہے انسان کو۔ نہیں، پھر آپ کا ایمان نہیں ہے ایک جگہ پہ نا، آپ کا ایمان کچا ہے پھر۔ نہیں مطلب آپ دلیل دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ، صرف ایک ہی مرتبہ آ سکتی ہے موت، یہ دلیل دیتے ہیں آپ۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو بھائی واضح سورہ مریم میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں موت دیا جاؤں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، تو ان کے تو پھر یہی ہے، تو باقی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، وہ تو قیامت والے دن ہی اٹھایا جاتا ہے۔ ہاں تو یہ تو جب وہ واپس انہوں نے دوبارہ کا تو لکھا ہی نہیں کہ میں 2 دفعہ دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، پھر مروں گا، پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ نہیں وہی کہہ رہا ہے، ایمبیگوس ہے نا،
एम्बिगुअस है। अगर आप इस तरह से ले रहे हैं कि वो जिंदा यार है, देखें फिर सूरह वो मरियम फिर में वो वाज़े लिखा है, उन्होंने जब अपनी पैदाइश वो वापस आए हैं ना अपनी कौम की तरफ, तो उन्होंने कहा है कि मुबारक है जो खुदा जिसने मुझे बनाया। फिर उन्होंने अपनी नमाज और ज़कात का जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं वफात दिया गया और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। ठीक है ना? कुरान के अंदर ये भी है कि सारे अहले किताब जो है उन पे ईमान लेकर आएंगे उनके मौत से पहले, तो ये भी दलील मिलती है। हाँ तो क्या अहले किताब सारे के सारे जिंदा होकर वापस आएंगे? नहीं, जो उस टाइम पे मौजूद होंगे ना। नहीं तो आप तो जिंदा करने के कायल हैं, तो फिर उनको भी कर ले। उन बेचारों को क्या कसूर है कि जो मर गए उनके ना आने से पहले? तो ये बात तो बाद की है ना। लेकिन जो बात आपने की कि दोबारा भी हो सकता है, लेकिन हजरत ईसा ने तो अपनी कुरान में जिक्र कर दिया कि लोग ये गलत अकीदा बना ही ना सके कि दोबारा वफात और मौत का। उन्होंने तो कहा जिस दिन मैं मौत दिया जाऊंगा और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 31 में कुरान के अंदर मिलता है कि जो लोग मर जाते हैं वो वापस आ सकते हैं। ये तो कुरान के अंदर मिलता है हमको। किस जगह पे लिखा है भाई? किस जगह पे लिखा? सूरह यासीन तो कहती है कि सूरह बकरा के अंदर है। सूरह बकरा में है जो हजरत उज़ैर हैं और उनके जो गधा था वो भी वापस आ गए थे। तो वो भी जमीन पे ही थे ना, तो वो आसमान से तो नहीं आया। तो आप तो हजरत ईसा को आसमान से उतारते हैं ना, नज़ूल तो फिर गया ना। मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं तो रूह का नुज़ूल हो सकता है ना, रूह का नुज़ूल नहीं हो सकता है। फिर उनकी रूह जो वो भी जमीन पे थी, जिस्म भी जमीन पे था, तो हजरत ईसा के लिए फिर आप अलग से क्यों कानून बना रहे हैं सारे के सारे? नहीं, रूह जमीन पे कहाँ थी? किसकी बात कर रहे हैं आप? हजरत उज़ैर की आप तो अल्लाह बात की कर तरफ रहे चले हैं। जाती है ना, जब इंसान की नहीं तो वफात होती है, तो उनकी रूह तो गई अल्लाह है, की तरफ बताएं चले कहाँ जाती पे गई है? जो रूह है, हाँ जी, उनकी रूह कहाँ पे गई है आसमानों पे? बताएं। वो तो जो जमीन पे ही थे ना, जिसकी भी वफात होती जिस्म है, उनका जिसकी जमीन भी पे ही था ना। वफात तो इसका मतलब है वो आसमानों से तो आए नहीं, वो जिंदा हो गए तो जमीन पे ही हो गए। जिसकी भी वफात होती है उनकी रूह जो है बरज़ख में चले जाती है, अल्लाह के पास चले जाती है। चले भाई ठीक है, आपको एक बात को आप करते वसीम हैं। भाई इनको एक बात ये हाँ जी। बताएं कि सूरह मोमिनून की आयत नंबर 100 खोल के जरा पढ़ें। उसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि जब इंसान की रूह जो है आलम बरज़ख में चली जाती है तो उसके बाद बरज़खी दीवार उसके दरमियान हायल कर दी जाती है, वो नहीं लौट सकती। ये पढ़िए सूरह मोमिनून की 2 आयत हैं 99 और 100। तो सीधे मसला ही हल कर छड़िया खुरम भाई। तो अच्छा लंबी बरज़ख तो ये आप समझते हैं यहाँ पे ही है, इस जमीन पे ये बरज़ख? नहीं, जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी है, दीवार की बात कर रहे हैं, दीवार की बात कर रहे हैं भाई। दीवार खींच दी जाती है, दीवार खींचने का मतलब ये वापस नहीं आ सकता वो। हाँ, ये तो मतलब जनरल उसूल है ना, लेकिन स्पेसिफिकली जो मोजज़े होते हैं, हाँ तो फिर मोजज़े, अभी तो आप कह रहे थे कि ये असूल ये भी है और असूल वो भी है। अभी तो आप अभी असूल गिनवा रहे थे, अब मोजज़े हो गए। नहीं, उसूल एक ही है, लेकिन जो मोजज़ा है वो उसूल से भाई थोड़ी देर पहले आप मोजज़े का जिक्र नहीं कर रहे थे वसीम भाई? आपसे जब बात हो रही थी वसीम भाई, आपसे जब बात हो रही थी तो उस वक्त तो ये कह रहे थे कि एक असूल ये भी है, एक असूल ये भी है। यही बात हो रही है ना, इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहे थे ना अब्दुल्ला भाई कि देखो जी ये भी एक असूल होता है कि लोग आते भी हैं वापस भी आ जाते हैं। तो अब जब उनके सामने एक कतई आयत आ गई है तो आप कह रहे हैं जी ये मोजज़े होते हैं। तो यार आप किसी एक बात पर टिक जाओ, या तो वो कानून है या फिर मोजज़ा है। हाँ, मेरा यही पोजीशन है कि कानून एक ही है, लेकिन मोजज़ा जो है वो कानून से एक्सेप्शंस होता है ना। एक्सेप्शन पहले आपने ये बात नहीं करी थी जब आपके सामने जब तक आपके सामने आयत नहीं रखी ना खुरम भाई ने, उस वक्त तक आप ये बोल रहे थे कि कानून होते हैं, दो कानून होते हैं, कोई आ भी सकता है अभी वापस भी आ सकता है। हाँ, मे बी आई मिसस्पोक, लेकिन मेरी ये पोजीशन है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक मूसा भाई, एक बात है, सिर्फ एक सेकंड। उस बात ये कह रहे हैं कि अहले किताब जो है इनकी मौत से पहले ही मान ले आएंगे। इनसे पूछना ये है वो जिंदा है? अहले किताब जो अभी भी जिंदा है? जी, हाँ अभी जिंदा है। तो ये जितने मुसलमान मर रहे हैं और ईसाई मर रहे हैं, ये उनके ऊपर ईमान ला के उनके ऊपर यहूदी होके मर रहे हैं या ईसाई होके मर रहे हैं मुसलमान? जो अभी मर रहे हैं, अभी तक तो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए ना, तो जिंदा तो है ना? जिंदा है ना? अलैहिस्सलाम वापस आएंगे जिंदा ना। कुरान की आयत क्या कह रही है वहाँ पे? तो जिंदा या क्या जिक्र है? आयत क्या कह रही है? कुरान की आयत ये कह रही है, कुरान की आयत ये कह रही है कि अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसकी मौत से पहले ईमान ना ले आए उसके ऊपर। ये कुरान की किताब, कुरान की आयत ये कहती है। अब इसका मतलब ये है कि अहले किताब जब भी मरने लगेगा
مرنے سے پہلے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا ہے، پھر مرنا ہے اس نے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان سے موت سے پہلے، اور کچھ نہیں میں سمجھتا ہوں نہیں، سمجھنے کی بات نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن وہی بتاؤں گا نا، نہیں قرآن کو سمجھ، قرآن کی بات ہے نا، قرآن تو صاحب کہہ رہا ہے کہ ان کی موت سے پہلے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ایمان نہ لے ہے، بس اب وہ ہے زندہ۔ قرآن تو نہیں کہہ رہا کہ آسمان پہ زندہ، زمین پہ زندہ، سمندر کے نیچے زندہ، وہ تو کہہ رہا ہے ان کی موت سے پہلے، اور آپ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا، اور یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جب وہ آئیں گے اس کے بعد ایسا ہوگا، کچھ بھی نہیں لکھا نا، وہ کہہ رہے ہیں ان کی موت سے پہلے نا۔ میں سمجھاتا ہوں ان کی موت سے پہلے، جب وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کی موت سے پہلے، تو یہ ان کی دوسری موت بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں لکھا نا وہاں پہ، وہاں کچھ نہیں لکھا نا، وہاں نہیں لکھا نا یار، ہو سکتی ہے یار، کیا مطلب ہے یار، ہو سکتے پہ عقیدہ بنتا ہے پیارے بھائی، تو قرآن عقیدہ میرا یہ ہے کہ نزول ضرور ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام ضرور یہ ہو سکتی، قرآن کی آیتوں میں ہو سکتی کیوں شامل کر رہے ہو آپ؟ ہو سکتا دیکھیں، ہو سکتا تو آپ بول سکتے ہیں کوئی چیز پہ نا۔ عبداللہ بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ قرآن سے حوالہ دیں، اور قرآن سے میں نے قرآن کا حوالہ نے خود ہی آیت پڑھی ہے کہ ان کی موت سے پہلے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان نہ لے کے آئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اللہ میاں نے زندہ جسم سمیت اٹھا لیا ہوا ہے۔ نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں زندہ ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا وفات ہے، تو وہ پھر فوت ہو گئے نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان کی موت سے پہلے ان کی دوسری موت بھی ہو سکتی ہے یار، قرآن کہیں کہہ رہے ہیں دوسری موت یا تیسری یا چوتھی یا پہلی موت، نہیں تو دیکھیں ڈیڈیوس بھی کر سکتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ کیوں کر سکتے ہیں، تو ہم قرآن میں کیوں تحریف کریں، تحریف کی بات نہیں ہے، تعویل۔ اچھا چلے یار، ابھی خالد بھائی چھوڑیں ان کو بھی، عبداللہ بھائی آپ نہ جا کر اس کو چیزوں کو دیکھو یار، آپ کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ نہیں بہرحال عبداللہ بھائی اچھے انسان ہیں کہ انہوں نے بات بڑے اچھے انداز سے کی ہے، اس لحاظ سے ان کا جزاک اللہ۔ لیکن نا عبداللہ بھائی بس بات یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ آخری اینٹ ہے، جو قلعہ ہے اس کے اندر آخری اینٹ ہے، وہ جو آخری اینٹ ہے، سنیں عبداللہ بھائی، وہ جو آخری اینٹ ہے، وہ آخری اینٹ جو ہے وہاں پہ جو جگہ خالی تھی آپ نے تو نکال کے باہر رکھی ہوئی ہے ایک اینٹ، وہ ایک اوپر آسمان پہ بیٹھی ہوئی اینٹ، وہ تو اینٹ ابھی باقی ہے، آخری اینٹ تو لگ گئی تھی نا، نہیں لگی نا، وہ لگی تو تھی، ایک منٹ خالد بھائی، آخری اینٹ لگی لیکن عمارت مکمل نہیں ہوئی، نہیں لگی تھی، یہ ان کے حساب سے لگی تھی، دیکھیں ایک منٹ، شریعت مکمل ہوئی، جو آخری اینٹ تھی وہ لگی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ ذرا بڑا بھائی، ایک منٹ جس آخری منٹ، اینٹ لگی تھی، شریعت مکمل ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا رہا ہے قرآن میں کہ شریعت مکمل ہوئی، ہمارے نزدیک مکمل تھی، وہ اینٹ بھی لگ گئی، ان لوگوں نے کیا کیا، اس عمارت سے اینٹ اٹھائی آسمان پہ پھینک دی، اب وہ واپس آئے تو پھر کیا ہوا ہے، تو کیا ہوا، قلعہ جو ہے وہ تو کمپلیٹ ہے نا، جو سلسلہ ہے عبداللہ بھائی جب ایک اینٹ نکل گئی قلعے میں سے تو قلعہ نامکمل ہو گیا نا دوبارہ، کس نے بولا کہ نکل گئی ہے، علیہ السلام آسمان پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہاں تو نکلی کوئی اینٹ، کس نے بولا پھر کہاں نکل کے آسمان پہ چلی گئی نا اینٹ، نہیں یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، میں تو نہیں سمجھتا نکل گئی ہے، وہ کہاں گئی، سلسلے کے اندر داخل ہے نا، وہ والی اینٹ کہاں گئی، عیسیٰ علیہ السلام تو سلسلے میں پہلے سے ہی داخل ہے، تو سلسلے میں داخل ہو گئے، پھر نکل بھی تو گئے، آسمان پہ چلے گئے نا، کہاں نکلے، کس نے نکالا ان کو، تو ابھی بھی نبی ہے، اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف، آپ نے خود کہا ہے، نہیں نبی کا جو نبوت کا جو قلعہ ہے، جو سلسلہ ہے نبوت کا قلعہ تھا، اس کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتے نا، نبوت کا قلعہ یعنی کہ شریعت کا قلعہ ہو گیا نا، پھر نہیں جو بھی نبی آئے ہیں ابھی تک، اینٹ کون ہے اس حدیث کے اندر اینٹوں سے مراد کون ہے، نبی، جی نبی ہیں، نبی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان نبیوں میں شامل ہیں،
जी जी नबी के अंदर शामिल है। और हाँ तो बस फिर हजरत ईसा आखिरी अलैहिस्सलाम नबी भी पाक सल्लल्लाहु अलैहि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी ईंट हुए ना एक। हाँ हाँ मतलब मेटाफोरिकली ईंट हुए वो। हाँ तो मेटाफोरिकली जब ईंट आकर लगी फिर उसके बाद वो ईंट निकली और आसमान पे चली गई। नहीं तो वो तो आप कह रहे हैं कि वो निकली, मैं तो नहीं कह रहा हूँ निकली। अब मूसा भाई एक और बताऊं, मूसा भाई एक और बात बताऊं। अब देखें दो चीजों को मिलाएं। अच्छा अब्दुल्ला भाई रुको जरा, बड़े मजे की बात अब्दुल्ला भाई सुने। खालिद भाई असल में ना वो ज्यादा आलिम आदमी नहीं है ना वही उसको ना अच्छा थोड़ी खुरम भाई चीजें दूसरे नीचे भाइयों के लिए ना एक बात करता हूँ, समझना भी चाहिए बात को। नहीं शाहजेब भाई देखिए मेरी एक बात सुनिए, आप दोनों मेरे भाई हैं। खालिद भाई एक मिनट का मौका दीजिएगा भाई को ना अपना मौकिफ हम समझा दें, ताकि उसके बाद एक बंदे के सामने दो बातें आ जाए तो फिर वो खुद उसका फैसला करे जाके। ये भी बात अगर सही है। इजाजत दें तो। अब्दुल्ला भाई दो अकायद हैं, एक है आपका अकीदा, हमारे खुला हुआ अब्दुल्ला भाई जरा साथ रहिएगा मेरे। जी आपका मानना ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को बताया कि ला नबी आबादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, और एक इमारत की भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि उसमें एक ईंट खाली है तो वो एक ईंट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक होगी बात ये? आपका इससे मानना ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से आखिरी नबी रसूल है। गरचे आप मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आना है, मैं उसकी बहस में नहीं जाता, सिर्फ आपको समझाने की खातिर। फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि किसकी बात ठीक है और किसकी बात ठीक नहीं। इसके बरक्स हम हैं जमात अहमदिया, हम ये समझते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में माइक मेरा ख्याल है वसीम भी आपकी तरफ से है शो। हम ये समझते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में नबी और रसूल आ सकता है। और ये जो अहदीस हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बताती हैं कि कोई नबी नहीं, इससे हम ये मुराद लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई साहिब शरीयत नबी और रसूल नहीं। अब ये दो मौक़िफ़ हो गए, एक आपका हो गया और एक हमारा हो गया। अब या तो आपका मौक़िफ़ ठीक है या हमारा ठीक है, ठीक है ना अब्दुल्ला भाई? दोनों में से किसी एक की बात ठीक होगी ना? जी जी एक ही बात ठीक हो सकती है। एक ही बात ठीक होगी। कुरान ये कहता है कि मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून हुमुल फ़ासिकून हुमुल ज़ालिमून, कि जब भी इंसानों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो हमने क्या करना है कि जो अल्लाह ताला का नाजिल करदा आपके पास कलाम मौजूद है उससे फ़ैसला ले लें। ठीक है, जो फ़ैसला नहीं करता उसके मुताबिक जो नाजिल किया है अल्लाह ने, तो ऐसे ही लोग काफिर हैं, नाफरमान हैं और जालिम हैं। तो हम अल्लाह के कलाम से फ़ैसला ले लें, और अगर हमें अल्लाह का कलाम ये बताए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी रसूल आ सकता है तो फिर हमारी बात ठीक हो गई। अगर कुरान ये बताए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म का कोई नबी रसूल नहीं आ सकता तो आपकी बात ठीक होगी। तो कुरान से फ़ैसला ले लें। जी कुरान, मैं तो दोनों को मानता हूँ, कुरान और हदीस को, लेकिन आप कुरान से बोल रहे हैं तो कुरान की हदीस दे दें। क्योंकि जो हदीस की बात है ना उसमें तो देखें एक फ़हम आपने ले लिया और एक फ़हम मैंने ले लिया। जैसे आपने बताया कि तावील हो सकती है, तो मैंने भी एक गुंजाइश निकाल ली ना उसमें से कि इस तरह का नबी नहीं आ सकता, और उस अल्फाज में उसके मायने का एहतमाल भी है। वो अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा वो हदीस से भी कि हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के अल्फाज और भी जगह इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मायने कुछ उससे और हैं। लेकिन मैं उसकी बहस में खुद ही नहीं गया कि बारीक चीज़ें हर वक्त के लिए नहीं होती, मोटी मोटी बाज़ बातें होती हैं जिससे बेहतर तरीके से फ़ैसला हो सकता है। तो इसलिए मैंने इंतखाब किया कि ये हदीस के बाद एक आपने नतीजा अखज़ कर लिया, एक हमने नतीजा अखज़ कर लिया, अब दोनों में से कोई एक ही ठीक हो सकता है, तो उससे उसका हम फ़ैसला कुरान से ले लेते हैं। अगर कुरान ये कहता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी रसूल आ सकता है तो फिर हमारी बात ठीक होगी। अगर कुरान ये कहता है कि नहीं आ सकता तो आपकी बात ठीक होगी। या तो आप कुरान से कोई दलील पेश कर दें या हमें मौका दें, हमारी तरफ से कोई और दोस्त या उसको होस्ट नॉमिनेट करें या मुझे कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो मेरा ख्याल है कुछ स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए ताकि ये कजबैसी या बारीक चीज़ें या ज़बरदस्ती एक दूसरे की तरफ चीज़ें नहीं हमें मेरा ख्याल है ठूंसनी चाहिए। क्या ख्याल है अब्दुल्ला भाई? हाँ मेरा देखें मेरा जो स्टैंडर्ड या मेरे जो मुसलमान हैं वो कुरान और हदीस ही हैं, तो मैं दोनों से ही दलील दे दूंगा आपको। या आप मुझे दोनों से दलील दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए सिर्फ कुरान हुज्जत है नहीं दोनों ही हो सकती है। लेकिन पता क्या होता है, अकायद और नज़रियात में कुरान करीम जो है वो काफ़ी है, क्योंकि जो अकीदे होते हैं ना वो मुहकमात में से होते हैं।
تو قرآن کریم میں سے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی نا، یہ آپ کے پاس ہوگی یا میرے پاس ہونی چاہیے. مجھے کہتے ہیں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اگر ہے قرآن کریم تو کھول لیں. پڑھا ہے آپ کے سامنے قرآن؟ جی قرآن کی جو سورہ احزاب کی آیت ہے. نہیں آپ دے رہے ہیں دلیل پہلے. جی آپ دے دیں. آپ اگر خواہش مند ہیں تو میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ تو بہت ڈسکسڈ دلیل ہے سورہ ہاں جی احزاب کی. پلیز ٹھیک ہے، احزاب کی آیت نمبر 40 جو ہے، ہاں کریں پیش اس کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو ترجمہ کریں اس کا. یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. اچھا اگر میں آپ سے ترجمے میں اختلاف کروں تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ ترجمے میں اختلاف کریں تو آپ اگر عربک لیکسیکون عربی آپ سمجھ لیتے ہیں ویسے؟ نہیں میں اتنا تو وہ نہیں ہوں، اسکالر نہیں ہوں، جاہل ہی ہوں. اچھا چلیں اسی لیے پوچھا تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ترجمہ ہے نا، ترجمے میں ہم اختلاف کرتے ہیں آپ سے، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی مہر ہیں، اور آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ نبیوں کے ختم کرنے والے. ہاں نبیوں کے ختم کرنے والے. تو آپ اس کے اوپر تھوڑی تحقیق ضرور کیجیے گا. یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، بے شک کہیں لکھ لیں یا نوٹ کر لیں. یہاں پر ایک لفظ جب دوسرے لفظ کے ساتھ مضاف ہوتا ہے تو وہ ختم کرنے والا نہیں بنتا، اس میں وہ کا مضمون بیچ میں رہتا ہے، یعنی اسے تعلق جوڑتا ہے. یعنی جو مرکب الفاظ ہوتے ہیں نا، اس میں جس اسم کے ساتھ وہ اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. یعنی یہ جو ترجمہ بنے گا وہ بنے گا نبیوں کی مہر. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، النبیین نبیوں کی جمع ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کی مہر ہے. یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. صحیح، آپ مہر بھی لے لیں لیکن مہر سے مہر کے معنی کیا؟ مہر سے یہی مطلب ہے کہ وہ مطلب سیل آف دا پروفٹس ہے. ہاں سیل کا مطلب ہی مہر ہی ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب کسی زبان کی معنی دیکھنے ہو تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں عبداللہ بھائی. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لغت سے اس کے معنی کو دیکھتے ہیں، دوسرا طریقہ ہوتا ہے لٹریچر. یہ دو طریقے ہوتے ہیں. تو لغت سے تو ہمیں مل جاتا ہے کہ فلاں لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے، لیکن جب کوئی بات کسی قرینے یا کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتی ہے تو پھر لٹریچر بتاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں لک آفٹر، لک انٹو، لک بیفور، کہتے ہیں نا آنکھ ملانا، آنکھ دکھانا، آنکھ چرانا. تو یہ محاورے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا لٹریچر بتاتا ہے. اب جس طرح یہاں پر یہ لفظ جو خاتم ہے یہ مضاف ہوا ہے النبیین یعنی نبیین کے ساتھ، تو اس کا ہم لٹریچر میں دیکھیں گے کہ کیا مطلب ہے. آپ وہ جانتے ہیں ان کو جو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ ہیں؟ جی ان کو جانتا ہوں، وہ دیوبند کے جو دیوبند کے. ہاں تو آپ کے بھی اکابر ہیں وہ؟ اکابر ہیں لیکن ان کی بات سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، لیکن دلیل کی بنیاد پر. ایسا ہی ہے نا؟ جی دلیل ہوگی تو آپ اختلاف کیجئے گا، دلیل نہیں ہوگی تو پھر اختلاف نہیں ہو سکتا نا. جی دلیل کے بنیاد پہ ہوگا. انہوں نے جو خاتم النبیین ہے اس کو مقام مدح میں لیا ہے، یعنی تعریف کیا گیا. جب بھی کسی شخص کو کوئی مقام یا مرتبہ عطا کرنا ہوتا ہے تو لوگ اس کو جمع کی طرف مضاف کر کے اس کی مدح کو بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، جیسے خاتم الاطباء. اب آپ کے جو عالم ہیں مولانا انور شاہ کشمیری، سنا ہے آپ نے ان کا نام؟ نہیں ان کا نہیں سنا میں نے. ہاں ان کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے خاتم الفقہ و خاتم المحدثین. تو کوئی بھی ان کو آخری فقیہ اور کوئی بھی ان کو آخری محدث نہیں مانتا. جی نہیں میں کہہ رہا ہوں دونوں طرح سے یوز ہوا ہے، لیکن دونوں طرح سے مراد کیا ہے آپ کی؟ کہ آخری بھی اور مطلب ٹو ریپرزینٹ دیئر گریٹنس. ہاں چلیں بالکل ٹھیک ہے. آخری بھی استعمال ہوا ہے اور افضلیت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی اب دونوں معنی کا اس میں احتمال آ گیا نا.
देखिए हमारे पास हमारे जो कुरान की जो आयत है उसकी हमारे पास दोनों किरात है ना, तो ठीक है, हमारे पास खातम भी है और खातिम भी है। बिल्कुल ठीक, मुझे इत्तेफाक है इस बात से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों ही इसमें एहतमाल आगे। मैं ना आपसे कज वैसे नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ समझाने की खातिर। अब इसमें दोनों एहतमाल आगे, एक आपका मतलब भी आ गया, एक मेरा भी आ गया, ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं कि कुरान की कोई दूसरी आयत, ये भी आपको पता होगा कि मुफस्सिरीन के हाँ ये उसूल है, अल कुरान युफस्सिरु बाज़हुम बाज़ा, कि कुरान की जो आयात हैं उनकी तफसीर कुरान करीम की आयात खुद ही करती हैं जी। ठीक है ये बात। अगर मैं इसके फजीलत वाले मायने लूँ तो इसका मतलब ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी रसूल आ सकता है, और अगर इसके मैं आखिरी वाले मायने लूँ तो इसका मतलब है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दोनों मायने why can't it be both at the same time? नहीं, वो इसलिए एक मैं आपको बताता हूँ, एट द सेम टाइम दोनों भी वैसे हो सकते हैं अगर आप शरीयत के लिहाज से आखिरी माने। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि कुरान करीम की दूसरी आयात खुद बता रही हैं जिसमें किसी दूसरे मायने का एहतमाल भी नहीं है कि नबी रसूल आ सकता है। वहाँ क्या करेंगे फिर आप? इसलिए जो आपने कहा कि मैं इस तरह क्यों ना ले लूँ, तो उसकी ये वजह है। तो वो जो कुरान करीम की आयत है फिर वो कहाँ जाएंगी? आप बेशक खोल लीजिए सूरह अल-अराफ खोल लीजिए, आयत नंबर 35 खोल लें, उसमें अल्लाह ताला बताता है आपके पास सामने तो खोल लें। तो हम तो कुरान करीम को इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुरान करीम की आयत हैं खुद उसकी तशरीह कुरान करीम की आयत ही करती हैं। जब हमने दोनों मायने का एहतमाल देख लिया तो वो लेंगे जो कुरान के मुताबिक होगा, जो कुरान के मुताबिक नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है ना ये तरीका अब्दुल्ला भाई? देखें आपका उसूल ही फॉलो करते हैं। आपने बोला जो सूरह आराफ की आयत है वो आप समझते हैं कि वो मुस्तकबिल की बात हो रही है, जहाँ तक मुझे पता है कि नबी आएंगे आप। हाँ, उसमें मुस्तकबिल की बात है। तो ऐसे तो जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका इलैया, तो उसमें भी मुस्तकबिल की बात हो रही है, लेकिन आप लोग मानते हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम मुस्तकबिल की बात नहीं हो रही। मुतवफ़्फ़ी का तो मुस्तकबिल उसमें जो बात हो रही है, मैं क्या मुतवफ़्फ़ी का तो मुस्तकबिल नहीं, ये मुस्तकबिल नहीं है। मुतवफ़्फ़ी का इसमें फ़ाइल है और इसमें फ़ाइल का सीगा नहीं होता। जिसके सीगे होते हैं ना उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये बात मुस्तकबिल की है, ये माजी की है। इसमें फ़ाइल का सीगा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ, दूंगा नहीं। इसकी तारीफ ये है कि ऐसा बमानी कलमा ज़माना जिसका लाजमी जुज़ ना हो। ठीक है, ये मुस्तकबिल का सीगा नहीं है, इसमें फ़ाइल है। और दूसरी बात ये है कि इज़ काला, इससे पहले जो है ना वो माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इज़ काला, ऐसा अल्लाह ने कहा। इसका मतलब है ये बात अल्लाह ने माजी में कही कि या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका, कि मैं तेरा तवफ़ा करने वाला हूँ, यानी तेरी रूह कब्ज़ करने वाला हूँ बमानी ये मौत। उसके बाद कहा कि वराफ़िका इलैया, कि मैं तेरा रफ़ा करने वाला हूँ अपनी तरफ। तो जब बड़ा भाई जरा एक माइक प्लीज म्यूट कर लें, बात चल रही है प्लीज। जब मैं आपको दलील लेता हूँ अपनी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, तो जब हम इसको सिंक्रोनाइज करते हैं तो हमको ये पता चलता है, और भी हदीस है कि अगर कोई नबी होते हैं मेरे बाद तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते। ये हदीस जो है ना वो ज़ईफ़ भी है और गरीब भी है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बोलते हैं कि अगर कोई नबी होता, नहीं आप मेरी तरह, आपको हारून जो मूसा के लिए मेरी निस्बत आपसे ऐसे है जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हजरत हारून के साथ, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। हाँ, वो मेरे जाने के बाद कोई नबी नहीं, क्योंकि आप जा रहे थे ना। लेकिन ये आप मतलब फिर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना। नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के बाद बता रहे हैं कि कोई नबी नहीं है, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे कायम मकाम को छोड़ के जा रहे हैं तो जाने के बाद कोई नबी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि उनके बाद कोई नबी नहीं, उनके बाद तो मामला नहीं था ना। उसकी वजह यह है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही नबी थे, बल्कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पहले वफात हुई है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, तो बाद का तो सवाल ही नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम और भी हदीस को सिंक्रोनाइज हाँ ले लें, जो भी अहादीस ले लेंगे ना, एक काम कीजिए अब्दुल्ला भाई, जितनी भी आप अहादीस को लेंगे ना उसके मायने कुरान करीम के मुखालिफ रख के नहीं ले सकते,
کیونکہ فیصلہ ہم نے اللہ کے کلام سے لینا ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مستقبل کا ذکر ہے اور آپ کو وہ قرآن کریم کی آیت پتہ بھی ہے، تبھی آپ نے یہ بات کی، تو آپ ان دونوں کو سامنے رکھ کے تو پھر آپ اس کی تطبیق کریں نا. ہاں تو وہی میں اپنی جو جی ضرور، پہلے آپ نا وہ قرآن کریم کی آیت نکالیں، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ جو احادیث کا معاملہ ہے نا، جہاں جہاں آخری کا ذکر ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم دوسرا فہم لیتے ہیں. اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیسر اور کسرا کی حکومتوں کے متعلق بھی بتایا کہ یہ کیسر ہلاک ہوگا، وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرَ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لیکن کیا تھا کہ جو کیسر کی حکومت تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک چلی، اور جو کیسر تھا وہ 1000 سال تک چلا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ہلاک ہوگا، اس کے بعد کوئی کیسر نہیں. تو یہ عربی میں اس طرح ہوتا ہے، اس طرح کی جب بات کہی جائے تو اس میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اسے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ میرے بعد کسی بھی قسم کا نہیں، اور دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ میرے بعد میرے ہم مرتبہ یا میرے مقام کا کوئی نہیں. یہ دونوں معنی کا احتمال ہے. میں اس لیے اپنے معنی آپ پہ امپوز نہیں کر رہا، میں آپ کے لیے بھی گنجائش رکھ رہا ہوں تاکہ ہم بات کو آگے چلائیں اور سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بات بتا رہا ہے. نہیں جیسے مطلب آپ آخری جو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ آپ قرآن سے کریں گے. جی قرآن سے کریں گے، لیکن وہی کہہ رہا ہوں مطلب میری جو عقل ہے، جہاں تک میں احادیث کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں قرآن کے، اور سنکرونائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں. تو کریں نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں معنی ہے نا. میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیلے کا ذکر کیا، اس کے اندر آخری اینٹ کا ذکر کیا، پھر انہوں نے بولا کہ آخری اینٹ کا ایک معنی یہ لیتے ہیں، ابھی کر لیتے ہیں نا، ایک ایک کر کے چلتے ہیں. آخری اینٹ کے ایک معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری اینٹ لگا دی، اب آپ کے بعد کسی بھی قسم کا نبی رسول نہیں. ٹھیک ہے نا عبداللہ بھائی؟ ایک معنی یہ ہیں، اور ایک معنی جو علماء کے ہاں معروف ہیں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری اینٹ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر شریعت کی تکمیل ہوگی. اب یہ دونوں معنی آ گئے، میں نے بھی اپنا مطلب لے لیا، آپ نے بھی لے لیا. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ قول فیصل جو ہے نا وہ قرآن ہے. اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو قرآن سے فیصلہ لینا چاہیے. پھر جو قرآن بات بتائے گا نا اس کے مطابق آپ حدیث کی تشریح کر لیجئے گا. نہیں دیکھیں، اگر کوئی گنجائش ہوتی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے کہ میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے، تو نہیں فرماتے یہ وہ، لیکن انہوں نے فرمایا نا. یہ تو بات بتا رہی ہے کہ گنجائش ہے، تبھی آپ نے ایسا کہا. پوچھیں کیسے؟ وہ ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی نے نہیں آنا تھا تو آپ کہتے کہ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے 30 کا ذکر کیا. تو 30 کا ذکر بتا رہا، 30 کا ذکر کیا، پھر انہوں نے بولا کہ آخر میں اس کے ون آئٹ دجال آئے گا، دجال آور. ہاں ٹھیک ہے، وہ آخر میں وہ آئے گا. نہیں وہ مطلب اینڈ ٹائمز کے لیے ہے وہ بیسیکلی. وہ تو دجال اور ان کو بھی کہا ہے جو 30 گمان کریں گے، دعوے کی بات نہیں ہے. یہ حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح سطح کی جو 5 کتابیں ہیں نا، یہ 6 دفعہ حدیث آئی ہے، اور 2 میں یہ الفاظ ہیں کہ 30 دجال ہیں، اور پھر آگے کہا کہ انا خاتم النبی لا نبی آبادی. لیکن ہم اس کی یہ جو تشریح کرتے ہیں، ہم پھر کہتے ہیں کہ تشریح کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے نا وہ 30 کی بتائی ہے. اگر کسی بھی سچے نے نہیں آنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جو بھی نبی اور رسول ہونے کا گمان کرے گا وہ جھوٹا ہے. آپ نے 30 کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی سچے نے بھی آنا ہے. دیکھیں میں نے بھی گنجائش نکال لی. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی طرف لوٹیں، قرآن سے فیصلہ لیں. اگر تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی رسول آ سکتا ہے، ہمیں قرآن کی بات کے آگے اپنی بات کو سرنڈر کر دینا چاہیے. قرآن کو مانتے ہیں نا آپ؟ ہاں میں مانتا ہوں. اس لیے کیا پرابلم ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کیا پرابلم ہے قرآن کھولنے میں؟ کھول لیں، میں کوئی آپ کے اوپر زبردستی تو کر نہیں. قرآن کی میں نے آیت آپ کو دی ہے، لیکن آپ بس خیر مطلب آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. بالکل ٹھیک، اور میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہاں بالکل صحیح. ہر انسان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. میں اگر آپ کو بات آگے نہیں چلانی، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اور ہم آگے جو ہے وہ بات چیت چلاتے رہیں، نشستیں رکھیں اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ ٹھیک ہے نا طریقہ؟ بہتر. اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اور مجھے بھی، اگر میں غلط، میں مطلب مجھے لگتا تو نہیں ہے لیکن مجھے بھی نہیں، وہ کسی کو بھی نہیں لگتا. دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے دین جب گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے نا تو کلو حزب والدین فارغون،
हर कोई ये समझ रहा होता है कि वो हक पर है। तो इसलिए अगर कोई इंसान हक पर समझता है, अगर मैं भी अपने आप को हक पे समझता हूँ ना, तो ये समझना काफ़ी नहीं है। हाँ, अगर इसके साथ कुरान खड़ा है तो फिर बड़ी अच्छी बात है। आपकी जो बात है उसके साथ कुरान खड़ा है तो फिर ये इत्मीनान काफ़ी है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको चाहिए कि कुरान करीम की उन आयात के ऊपर गौर करें जो नबूवत और रसालत के सिलसिले को बताती हैं कि जारी है। तो उसके ऊपर आप गौर करने के लिए अभी शायद तैयार नहीं है। वो आप जब भी आइंदा अगर आपका, क्योंकि ज़बरदस्ती ज़ाहिर मैं कर नहीं सकता ना, उसका कोई फ़ायदा होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऐसी रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन रहनी चाहिए। हाँ जी, शुक्रिया ये मूसा भाई का करें जिन्होंने ये ब्रॉड लगाई है, माशाल्लाह उन्होंने हमें मौका भी दिया, होस्ट भाई हैं। ओके भाई जी ठीक है, थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम।